مجلس سے دور نہ کریں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، تو آپ یہاں آنے کو بھی اچھا بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وقال علیہ الصلاۃ والتسلیم، طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ضلع میں ہر سال یہ اجتماع ہوتا ہے، اور آپ حضرات ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آج اس مرتبہ بھی آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور ابھی یہ اجتماع کی آخری مجلس ہے۔ دو دن سے ہم یہاں بیانات، مذاکرے سن رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو بیانات یہاں ہو رہے ہیں یا مذاکرے ہو رہے ہیں، وہ صرف کچھ باتیں سنانے کے لیے نہیں کہ ہمارے مجمع کو بلا کر 2 دن چند باتیں سنا دیں پھر ان کو فارغ کر دیں، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان والوں کا مجمع، ان کو ایک بات کی فکر دلانے کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے، ایک بات کا احساس اور فکر دلانے کے لیے کہ کس طرح یہ مجمع وہ زندگی جینے کی فکر کرنے والا بن جائے جس زندگی پر اللہ پاک نے ان کی دنیا بھی اچھی بنانے کے وعدے فرمائے ہیں، اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خوشگوار بنانے کے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا اچھا بننا اور آخرت کا اچھا بننا وہ ایک زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ زندگی ہے جو زندگی ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ہم جو جی رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں جی رہے۔ جس طرح ہمارے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی کی لگام بھی ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ مرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، مگر انہیں مرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی کے سانس اس کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ جب چاہے سانس کو روک لیتا ہے۔ تو جس طرح پیدائش کا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، اسی طرح ہماری زندگی کی سانسیں بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ جیسے یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری زندگی کی راحتیں، سکون بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ آدمی اس دنیا میں سکون کی چیزیں خرید سکتا ہے، جن چیزوں سے سکون ملتا ہے، جن چیزوں سے سکون ملنے کو یہ سمجھتا ہے، وہ چیزیں وہ خرید سکتا ہے، لیکن اس میں سکون آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سکون ملنے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، سکون ملنے کے عنوان سے سمجھتا ہے کہ اس کے بیٹے اچھی پڑھائی پڑھ لیں، سکون ملنے سے اچھی زندگی بننے کے نسبت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اچھی جاب لگ جائے، سکون ملنے اور اچھی زندگی کی نسبت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اچھی تنخواہ ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کا اچھا گھر بن جائے۔
یہ سارے اسباب کو آج پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں جس کے پاس آ جائے وہ ایک اچھی خوشگوار زندگی میں ہے. لیکن آپ لوگوں سے چلو گے، پھرو گے، ملو گے تو پتہ چلے گا کہ جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں کیا انہیں سکھ کا جینا ملا ہوا ہے؟ یہ تو ان سے ملنے سے پتہ چلتا ہے. دور سے تو سب ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن ملنے سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کون کون کیسی کیسی چیزوں سے پریشان ہیں، نہ کہہ سک پا رہے ہیں نہ سہ پا رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وکیل صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر وکیل صاحب آج کل کورٹ میں کیا کیس چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ملی صاحب 2 قسم کے کیس چل رہے ہیں زیادہ تر. ایک بھائی بہنوں کی میراث کے مسائل چل رہے ہیں، بھائی بہنوں کے مسائل ہیں، اور دوسرا میاں بیوی کے مسئلوں کے کیس چل رہے ہیں کہ میاں بیوی رشتہ ہو گیا، شادیاں ہو گئی، اب جھگڑے شروع ہو گئے. تو یہ دونوں رشتوں کو ہم اور آپ سوچیں کہ کیا یہ جھگڑے کی چیزیں ہیں؟ بیوی جھگڑنے کے ہوتی ہے یا شوہر بیوی کے لیے جھگڑنے کی چیز ہے؟ لیکن کورٹ میں سب سے زیادہ جھگڑے اسی رشتے کے ہیں. دوسرے سگے بھائی بہن، کیا وہ جھگڑے کی چیز ہے؟ لیکن یہ رشتہ خون کا ہونے کے باوجود کورٹ کے چکر کاٹے جا رہے ہیں کہ کورٹیں اس سے بھری ہوئی ہے، ان کے مسائل سے کورٹیں بھری ہوئی ہے. بھائی بھائی کا نہیں رہا. سگا بھائی بھائی سے کہتا ہے میرے جنازے میں مت آنا، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ جملے کہاں سے نکل رہے ہیں کہ وہ 2 سگے بھائی جنہوں نے ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، اور اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں. کہ یہ قریبی رشتے ہیں مگر دل پھٹے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں کے پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کا بھائی اسی محلے میں ہے، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا. میری ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا وہ جہنم میں جلتا ہوگا میرا بھائی، ایسا کہہ رہے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ قریب کے رشتے ہیں، لیکن دکھنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی ہے، یہ بہنیں ہیں، یہ فلاں، اور آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ ایسی شکلیں بناتے ہیں کہ آدمی گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتا ہے، اور بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، اور خاندان کے ہوتے ہوئے بغیر خاندان کا ہو جاتا ہے، اور اولادوں کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا ہو جاتا ہے. یہ پورا مجمع اپنا جائزہ لیں کہ دنیا میں لوگوں کی اولادوں میں زیادہ تر اولاد فرما بردار ہے یا زیادہ نافرمان ہے؟ اکثر سروے کرو گے تو پتہ چلے گا کہ اکثر کی اولاد نافرمان ہے، لیکن ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں. آنے والی بہوؤں کے 50 گھروں میں مسائل ہیں، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سارے کے ساری چیزیں ہیں. تو آدمی ان چیزوں کو جب اختیار کرتا ہے تو بہت چھان پٹک کر اختیار کرتا ہے، بہت اچھا چھان پٹک کر. مثال کے طور پر اپنے بیٹے کے لیے کوئی بہو لانے کی سوچے تو ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے کہیں سے بھی لے آئے. 50 گھروں میں چھان پٹک کرتا ہے، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، اس کے بعد ایک لڑکی لاتا ہے. تو اتنی چھان پٹک کے بعد آنے والی لڑکی کیسی ہونی چاہیے تھی؟ کتنی نفع پہنچانے والی، کتنی بڑی راحت پہنچانے والی. مگر ہم دیکھیں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ان سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب اللہ دلوں کو جوڑتے ہیں، آسمانوں پر جوڑنے کے فیصلے کرتے ہیں تو زمینوں پر ان دلوں میں جوڑ ڈال دیا جاتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو آسمانوں پر ان دلوں میں توڑ ڈال دیا جاتا ہے تو زمینوں میں یہ دل پھٹ جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں.
جب زمین پر لوگ اللہ کی فرمانبرداری اور اس کو راضی رکھنے والے کام کرتے ہیں تو آسمانوں پر سے اللہ یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں اس سے خوش ہوں، تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ، اور زمین والوں سے کہیں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو آسمانوں پر اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں ہم ان سے ناراض ہیں، تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ، اور زمین والوں سے کہو وہ بھی ناراض ہو جائیں۔ پھر ان کے دل پھاڑ دیے جاتے ہیں، دلوں میں دشمنیاں بھر دی جاتی ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی کے ساتھ بھی جو کوئی چیز ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی نے میرے ساتھ ایسا کر رکھا ہے، فلانے نے میرے ساتھ ایسا کر رکھا ہے، یہ آسمانوں کے فیصلے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو خطبہ دیا اس خطبے میں ایک بات فرمائی، جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لے گا اللہ اس کے معاملے کو اس کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک کر دیں گے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقی، جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا اللہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، چرند پرند سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ان سب کے دلوں میں محبت اور دشمنیاں اللہ ڈالتے ہیں۔ ہماری بیوی کے دل میں محبت اور دشمنی اللہ ڈالتے ہیں، ہمارے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت اور دشمنی اللہ ڈالتے ہیں۔ جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ایسے ان کے دلوں کا اور ان کی زندگی کی سب چیزوں کی لگام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جب یہ بندہ اس زمین پر اس کو راضی رکھنے والے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے تو پھر آسمانوں سے اللہ کی رضامندی کے فیصلے اس کے لیے اترتے ہیں، اور جب یہ بندہ اپنے کام کاج میں اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر آسمانوں سے اس کی بربادی کے فیصلے اترتے ہیں۔ یہ ساری لوگوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں۔ الا لہ الخلق والامر، کہ لوگوں کان کھول کر سنو کہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کی لگام بھی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ یہ باتیں ہمیں نبیوں نے سمجھائی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں ایسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا، بھائی کو ایسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا۔ آن کی آن میں اللہ دوستی کو دشمنی میں بدل دیتے ہیں، اور آن کی آن میں اللہ دشمنیوں کو دوستی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا آسمانی نظام ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پر قرآن میں یہ بات فرمائی کہ جن کے بھی حالات خراب ہو جائیں، جن کے بھی حالات خراب ہوں، انفرادی خراب ہوں یا اجتماعی، پورا گھر پریشان ہے یا جہاں بھی جو بھی پریشان ہو، تو ان کے لیے بات فرمائی کہ ان سے یہ خبر دو کہ تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ میرے حالات کیوں خراب ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اگر تمہارے حالات خراب ہیں تو سمجھ لو تم نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جس حرکتوں کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، ورنہ اللہ کسی پر ظالم نہیں ہے۔ ایمان والا اور غیر ایمان والے میں فرق ہے۔ غیر ایمان والے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، وہ جیسا چاہے جی لے، لیکن ایمان والے کے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے، اس کی جنت مرنے کے بعد ہے۔ یہاں تو اس کو اللہ دیکھیں گے کہ کیا کر رہا ہے، پرکھیں گے اس کو کہ کیا کر رہا ہے، اسے اختیار دیا ہے، اس کو بدھی دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے سمجھنے کا، پھر اللہ نے اپنے حکم اتارے کہ اب اس کام کے کرنے میں جی ایک طرف کوئی بات کہے گا اور ایک طرف اللہ کا حکم آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، جو جس کام میں ہے اس کام سے اس کے متعلق اللہ کے احکامات ہیں۔
اگر کوئی آدمی بیٹا بنا ہوا ہے تو بیٹے کے حکم ہے، وہی آدمی باپ بن جائے تو باپ کیسا ہو اس کے حکم ہے، وہی آدمی شوہر بن جائے تو شوہر کیسا ہو اس کے حکم ہے، وہ دادا اور وہ نانا بن جائے تو وہ کیسا ہو اس کے حکم ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی، کونے میں جانا پڑے گا، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے کوئی جنگل میں جانا پڑے گا۔ کہ یہ بات غلط ہے۔ ہم کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اور دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو اس میں تو رہنا ہی پڑے گا، اس کے کام کاج تو کرنے پڑیں گے۔ ہم دیکھیں کہ ہم سے اگلے زمانے کے لوگ، کرنے اول کے لوگ اس دنیا میں ہم سے زیادہ مشغول تھے، اس دنیا میں ہم سے زیادہ مشغول تھے، مگر اس دنیا کی مشغولی میں ایسے رہے کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہوا۔ ہمارے کتنی بیویاں ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی جی، بہت کم ملیں گے 2-3 والے تو، اور 4 والا تو بہت مشکل سے ملے گا۔ عام طور سے صحابہ کی 4 بیویاں تھیں، تو مشغولی ہم سے زیادہ ہوئی یا ہم سے کم ہوئی؟ ہماری ایک کی مشغولی اتنی ہے کہ یہاں بیٹھے ابھی فون آ جائے ابھی اٹھ کر چلنا شروع کریں گے۔ ہماری ایک ہم پر ایسی حاوی ہے، اگر اس کا تعاون ہمیں نہ ہوتا تو شاید وہ ساتھ نہ دے تو ہم اجتماع میں بھی نہیں آ سکتے، وہ ہمیں رکاوٹ بن جاتی، تو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آپ اجتماع میں آ سکتا تھا۔ ابھی ہم یہاں اجتماع میں ہیں، اس کے 2-4 فون آ جائیں، ہم ٹک کر یہاں رہ سکیں گے؟ ارے بولو بھائی، کیوں کہیں گے بھائی خام خواہ لفڑا کرنے کا جاتا ہوں، تو ایک ہمارے لیے درد سر بن جاتی ہے، اور ان کے گھروں میں 4 تھی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مشغولی کم ہے یا مشغولی زیادہ ہوگی؟ ہمارے بچے کتنے ہیں؟ ہمارے بچے 5-10، اور ان کے بچوں کی تعداد آپ دیکھ لیں کتنے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں 150 بچے اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں، انتقال کر گیا، وبا آ گئی تھی، مسئلے ہو گئے تھے۔ تو ان کے بچوں کے مسائل ہم سے زیادہ، بیویوں کے مسائل ہم سے زیادہ، دنیا کی مشغولیتوں کے مسائل ہم سے زیادہ، وہ دنیا ہم سے زیادہ کام دھندہ کرتے تھے۔ ہم جو صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں کہ وہ فقر و فاقہ اور وہ تھے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے ان کی فتوحات کی ہے حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم 2 جمعہ ایک شہر میں نہیں پڑھتے تھے، ایک جمعہ اس شہر میں تو ایک ہفتے میں لڑائی ہوتی تھی تو دوسرا نیا شہر فتح کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، اور نئے شہر میں ہم دوسری جمعہ پڑھتے تھے۔ اتنی تیز رفتاری سے اسلام پھیلا، اور ان کی حکومت 3 بر اعظم پر پہنچی، 3 کھنڈ پر۔ کھنڈ کس کو کہتے ہیں؟ واپی جتنا۔ ارے بولو بھائی، کھنڈ واپی جتنا تو کتنا ہوتا ہے کھنڈ؟ ارے بولو تو صحیح بھائی جی۔ ایشیا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے کوئی بزرگ کہہ رہے ہیں ایشیا کس کو کہتے ہیں؟ ایشیا جزیرہ ہے، اس کے آس پاس پانی ہے۔ کہاں پانی ہے؟ 50 ملک ہے نا جی۔ ایک کھنڈ میں کتنے دیش ہوتے ہیں؟ اللہ، ایک کھنڈ میں کتنے دیش ہوتے ہیں؟ ایک کھنڈ میں 50 دیش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ افریقہ کھنڈ میں گئے، قریباً 25-30 ملکوں میں تو میں گیا، پھر بھی پورا نہیں ہوا۔ 50 دیش اس میں ہے، 52 دیش۔ یہاں سے لے کر وہاں تک پتہ نہیں کتنا بڑا ایک کھنڈ اتنا بڑا کہ جس میں 50 دیش سما جاتے ہیں۔ کتنے؟ یہ آپ ایشیا کہتے ہو، ہمارا ہندوستان ایشیا میں ہے، تو اس کے آس پاس کے کنٹری گننا شروع کرو، تھک جاؤ گے، اتنے دیش ہیں۔ یہ سارے ایشیا میں ہیں، ترکی تک، آدھا ترکی، ہم لوگ ترکی گئے، آدھا ترکی ایشیا میں، آدھا ترکی یورپ میں۔ ترکی سے جتنے پہلے دیش ہیں، منگولیا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور بھوتان ہے، تبت ہے، اور بڑے بڑے کھنڈ ہے۔ یہ وہاں تک چلے جاؤ، آسٹریلیا تک چلے جاؤ، یہ پوری تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا اور نیوزی لینڈ، اور اس کے علاوہ یہ فلپائن، سنگاپور، اور یہ سارے، تو ایک ایشیا پورا نہیں ہوتا۔ اور پھر وہاں اوپر 2 کھنڈ، امریکہ کھنڈ اور کینیڈا، کہ کتنے بڑے بڑے کھنڈ۔ ایک امریکہ ہندوستان سے بڑا ہے، یہاں سے جاؤیں تو دور تک
ہم لوگ ابھی گئے نیو یارک سے ہماری جہاز چلی تو ہم لوگ ڈیلاس گئے 5 گھنٹے ڈومیسٹک فلائٹ 5 گھنٹے کی ڈومیسٹک فلائٹ پھر وہاں سے چلے ڈیلاس گئے تو وہاں 4 گھنٹے کی فلائٹ پھر وہاں سے لاس اینجلس گئے 4 گھنٹے کی فلائٹ ڈومیسٹک فلائٹ ہیں تو ابھی وہ کھنڈ ہمارے کھنڈ سے بڑا ہے تو ایسے 3 کھنڈ پر ان کا حکومت کتنے کھنڈ پر حضرات صحابہ کی 3 کھنڈ پر حکومت اتنے بڑے بڑے ان کی حکومت تو پھر ان کے وزیر بھی وہاں بنے اور حاکم بھی بنے اور بڑے بڑے لوگ تو وہ دنیا کی مشغولی ہم سے زیادہ تھی ہمارے تو چھوٹی چھوٹی دکانیں فیکٹری ہے کارخانہ ہے اور اس سے زیادہ کیا ہوگا بھائی کوئی ہم واپی کے مالک تھوڑی ہیں کہ ہم واپی کے جاگیردار ہیں ہم تو کوئی گاؤں کے جاگیردار نہیں ان کی اس دنیا میں مشغولی ہم سے زیادہ تھی گھریلو مشغولیاں بھی اور سیاسی پولیٹیکل مشغولیاں ہم سے زیادہ تھی 3 کھنڈ کس کو کہتے ہیں یہاں ایک ضلع چلانا مشکل ہوتا ہے ایک گاؤں کا چودھری بننا مشکل ہوتا ہے وہاں 3 کھنڈ 22 لاکھ مربع میل زمین پر ان کا راج پاٹ اس میں ان کے حاکم ان کے وزراء ان کے سارے چیز جو ایک راج پاٹ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ ساری چیزوں کی مشغولی کے باوجود ان کو یہ مشغولیتوں نے اپنی زندگی جو جینی ہے اس سے غفلت میں نہیں ڈالا اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو ان کی تجارتیں خرید و فروخت اللہ سے غافل نہیں کرتا ہمارے وہاں تھوڑی سی کاروبار کسی کے پاس آ جائے اللہ کو بھول جاتا ہے اب بیٹا ذرا اچھا بڑا ہو جائے وہ باپ کو بھول جاتا ہے وہ ابا کا ابا بن جاتا ہے کہ تھوڑی سی نعمت ملتی ہے تو اس تھوڑی سی نعمت میں وہ اپنے تیور کھو بیٹھتا ہے ٹون بدل جاتا ہے لہجہ بدل جاتا ہے اور اس کا انداز بدل جاتا ہے ایک لڑکا بہت اچھا راستے پر جا رہا تھا 1 ہفتے کے بعد یوں چل رہا ہے یوں ارے بھائی اس کو کیا ہوا کہا 6 دن سے جیم جاتا ہے یہ 6 دن سے جیم جاتا ہے ابھی باڈی بلڈر بنے گا 6 دن کی جیم اس کو یوں چلاتی ہے حالت خراب ہو جاتی ہے سائیکل والا ہمارا بائک پر آتا ہے یوں ٹیڑھا بیٹھتا ہے اس کو پوچھو بھائی یہ کیا ہوا بیچارے کی کمر کیوں بینڈ ہو گئی تو کوئی بات نہیں وہ تو سائیکل پر سے بائک پر آ گیا ہے تو بائک نے اس کی کمر بینڈ کر دی تو پھر وہ 4 ویلر پر آ جائے اور دھنیتر بن جائے دھنی بن جائے تو پھر یہ کیا کرے گا تو جس کے ٹون بدل جاتے ہوں جس کی چال بدل جاتی ہوں جس کی کمر بینڈ کھا جاتی ہو اللہ میاں اس کو مالدار بنائے گا اللہ میاں اس کو پیسے دے گا اللہ فرماتے ہیں یہ زمین ہم نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے تو یہ تو ایک بائک میں ٹکڑا ہو جاتا ہے تھوڑے پیسے ہو جائے تو اس میں باپ کا باپ بن جاتا ہے تو اس کو دیں گے اللہ میاں کہ تھوڑا سا کچھ ہو گیا تو اس کے چال بدل گئی ٹون بدل گئے لہجے بدل گئے رہنا نہیں آیا ہضم شکتی چھوٹی ہے کہ ایک بائک بھی ہضم نہیں ہوا ایک بائک ہضم نہیں ہوا ایک کار ہضم نہیں ہوئی تھوڑے سے پیسے ہضم نہیں ہوئے وہ جو قرن اول کے لوگ تھے اتنا بڑا راج پاٹ کرنے والے عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے عمر رضی اللہ عنہ ان کو ایک ملک کا ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آیا یہودی ڈیلیگیشن تو مدینے میں بچے کھیل رہے تھے تو ان سے پوچھنے لگے تمہارے امیر المومنین پریسیڈنٹ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا ان کا گھر کہاں ہے وائٹ ہاؤس ان کا کہاں ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کا گھر ہے ارے بھائی میں جھونپڑے کا نہیں پوچھ رہا ہوں ان کا وائٹ ہاؤس پوچھ رہا ہوں تو کہنے لگے وائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے یہی ان کا گھر ہے اور کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی آدمی بھی مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اس سے اونچا گھر اپنا نہیں بنائے گا اور اپنے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو سادی زندگی جی رہا تھا کوئی اپنی زندگی کو بدلے گا نہیں وہی زندگی جیے گا کھانا بھی نہیں بدلے گا اب 3 بر اعظم کا بادشاہ ان کے بیٹے نے دعوت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت کی تو کھانے کے لیے گئے بیٹے کے گھر پر تو بیٹے نے گوشت بنایا گھی میں تو ابھی تو بیٹھے ہی تھے ایک دم ہاتھ نوالا روک دیا کہ یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا کیوں نہیں کھا سکتے ہو بھائی ابا جی کھانا کھا لو کہنا نہیں کھاؤں گا کہ آج تمہارے دسترخوان پر میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 سالن جمع ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پر 2 سالن کبھی جمع نہیں ہوئے تو کہنے لگے نہیں ابا جی 1 ہی سالن ہے گوشت بنایا ہے مگر گھی میں بنایا ہے تو فرمانے لگے کہ حضور کے زمانے میں گوشت ایک مستقل سالن تھا اور گھی مستقل سالن تھا
تو کہنے لگے ابا جی میں نے اس کے لیے الگ سے کوئی خرچہ نہیں نکالا، فضول خرچی نہیں کی ہے، جو روزانہ میں گوشت منگواتا تھا اس میں کٹوتی کرتا رہا، جو پیسے بچے اس سے گھی منگوایا ہے۔ کہ وہ مجھے نہیں پتا، دسترخوان پر 2 سالانہ میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا 3 کھنڈ کا بادشاہ اس کو دسترخوان نہیں بگاڑ سکا، کہ زندگیوں کو ایسی لگام ڈالی ہوئی تھی، زندگی ایسا جینا سیکھے ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے راضی ہو کر اس دنیا کا ان کو مالک بنایا۔ اب یہ لوگ ہیں جو انصاف کریں گے، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ڈر کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے خوف کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ یہ کرسی ان کو نہیں بگاڑ سکی۔ ایک مرتبہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا اور کہا امیر المومنین ہمارا یہ مسئلہ ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ تو امیر المومنین کہنے لگے کہ بھائی میں اس کام کے لیے جب بیٹھتا ہوں تب تو آتے نہیں ہو، اور جب اور کسی کام میں لگا ہوں تو تم آ کر اس کا تقاضا کر رہے ہو۔ تو ناراض ہوئے اور کوڑا لگا دیا، وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اس کے جانے کے بعد ہل گئے اور کہنے لگے اپنی ذات سے کہ عمر، اپنی ذات کو کہہ رہے ہیں عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور پھر اللہ نے تجھے لوگوں کا بادشاہ بنایا، اور اب لوگ تیرے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں تو ان کو کوڑا مارتا ہے اور یہ کہتا ہے فلاں فلاں۔ کل قیامت کے دن تو اللہ کے وہاں کیا جواب دے گا؟ اپنے من سے کہہ رہے ہیں، اپنی ذات سے کہہ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے۔ ایک دم اٹھے، دوپہر کا وقت تھا اور اس آدمی کو ڈھونڈنے نکلے، کوڑا ہاتھ میں لیا، وہ آدمی مل گیا، کہنے لگے بھائی میری بھول ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو اور یہ کوڑا لو اور مجھے بجا لو۔ تو کہا امیر المومنین میں آپ کو نہیں مار سکتا ہوں۔ تو کہا پھر مجھے معاف کر دو۔ ان سے معافی مانگ رہے ہیں کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد تیور نہیں خراب ہو رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت کے یہ اثرات تھے۔ اس مبارک محنت جو تبلیغ کی ہے، یہ تبلیغ کی محنت کا مطلوب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں، اپنے اپنے مشغلوں میں اس کرنے اول والی اگلے زمانے کے لوگوں والی زندگی جینے والے بن جائیں، اس طرح کی زندگیاں جینے والے بن جائیں کہ اگر وہ اس طرح سے جینے لگے تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا، اور یہ پوری مخلوق اللہ کی ہے، اللہ اس سے ان کو نفع پہنچائے گا، جیسے حضرات صحابہ کو اللہ نے زمین سے بھی نفع پہنچایا، سمندروں سے بھی نفع پہنچایا، ہواؤں سے بھی نفع پہنچایا، اور چاروں طرف سے نفع پہنچا، ایسے اس کو نفع پہنچے گا۔ یہ مسلمان نے یہ زندگی نہیں سیکھی ہے۔ یہ مسلمان تو بیت اللہ جاتا ہے اور بیت اللہ جا کر بیت اللہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف کی زندگی لے کر وہاں جا رہا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف کی زندگی وہاں لے کر جا رہا ہے، بیت اللہ میں جا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ علماء نے لکھا طواف کرتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھو، اللہ کے ڈر کے ساتھ نگاہ نیچی کرتے کرو۔ یہ طواف کرتے کرتے ہوئے وہ بناتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فوٹو پڑھتے ہیں، سیلفی بناتا ہے وہ، کہ طواف کرتے کرتے تو عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، باوضو کرنے کا حکم ہے۔ یہ حضور کے روضے پر لوگ تھرا جائیں، صلاۃ و سلام پڑھنے جائیں کہ میں نے زندگی میں حضور کا کون سا حق ادا کیا ہے، ان کے سنتوں پر کون سی سنت پر چلا ہوں، تو آدمی ڈر جائے کہ پتہ نہیں میری حاضری اللہ کے نبی کو پسند ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ڈرتے ہوئے جائے گا، اور یہ وہاں کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام تو پڑھتا نہیں، وہاں سیلفی لے رہا ہے، وہاں نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے حضور پر، اور یہ وہاں سیلفی لے رہا ہے کہ دین سیکھا ہوا نہیں ہے، قدم قدم پر چکے ہیں، لغزشیں ہیں، بھولے ہیں۔ کاروبار اللہ اگر اچھا کر دے تو باپ کا باپ بن جاتا ہے۔ یہ مبارک محنت جو تبلیغ کی ہے، اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ مطلوب ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستوں میں کچھ اپنا وقت گزارے اور اس زندگی کو سیکھنے کو ضرورت کی چیز سمجھے۔ ابھی کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی میں سب سکھا ہوا ہوں اور کسی کے پاس چلے جاؤ۔ گشت میں لوگ ملاقات میں جاتے ہیں کسی کے پاس، گھر گھر ملاقات میں جاتے ہیں، 50 مسلمان یہ جواب دیتے ہیں جی ہمیں سب معلوم ہے اور کسی آگے چلے جائیں۔ اس کو ابھی اس کا احساس نہیں ہے کہ ایک زندگی ہے جو سیکھنی چاہیے، ایک زندگی ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اس کے بغیر نہ ہماری دنیا اچھی بنے گی نہ ہماری آخرت اچھی بنے گی، اس کا اسے احساس نہیں ہے۔ ایک اس کا احساس پیدا کرنا کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔
اس زندگی کو سیکھے بغیر، ایسی زندگی کے گزارے بغیر ہم اچھی زندگی جی نہیں سکتے۔ آسمان سے ہمارے حق میں فیصلے کیسے اتر جائیں گے کہ ابا بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ماں بھی اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اولادیں بھی اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اور گھر کا ایک ایک فرد اللہ کا باغی بنا ہوا ہے۔ سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے، گھر میں نماز چھوٹی ہوئی ہے، گھر میں نماز چھوٹی ہوئی ہے۔ ابھی یہ اجتماع سے پہلے پیدل جماعتیں چلتی ہیں، پیدل جماعتیں ایک ایک دیہات میں پہنچتی ہے۔ تو کل جماعتوں کی کارگزاری ہو رہی تھی، قریباً 4 جماعتیں دیہاتوں میں کام کر کے آئی، ہمارے یہ بلساڑ ضلع کے دیہاتوں میں، بلساڑ اور دمن کے۔ تو وہ جماعتوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم نے ایمان والوں سے ملاقاتیں کی، تو ان میں 12 سال کا نوجوان، 14 سال کا نوجوان، اسے کلمہ بھی نہیں پتا، وہ کلمہ نہیں جانتا۔ جب وہ کلمہ نہیں جانتا تو باقی کے دین کو کیسے جان لے گا؟ ایسے حالات، اور اس کے احساس بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے زندگی ٹھیک کرنی چاہیے، اور اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ اچھی زندگی ہوگی تو ہی آسمانوں سے ہمارے حق میں فیصلے اتریں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے بھی جینا ہو جی لو، بس اسی میں ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کا احساس دلانے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، ان کی فکریں بیدار کرنے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہ خالی مجمع کو جمع کرنا اور چند باتیں کہہ کر روانہ کر دینے کے لیے نہیں۔ اور پھر ایک تو اس زندگی کو سیکھنے کا احساس ہو، اور دوسرا پھر اس زندگی کے سیکھنے کی فکر اس کے اندر آ جائے، اور جلدی سے جلدی اس کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھ کر اس زندگی کو سیکھنے کی محنت میں وہ لگ جائے۔ جیسے ایک آدمی کو پتہ چل جائے کینسر ہو گیا ہے، اب وہ آدمی روزانہ پڑکی کھاتا تھا، پڑیا کھاتا تھا، ہزاروں لوگوں نے سمجھایا بھائی مت کھاؤ، او بھائی صاحب مت کھاؤ، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا پڑکی مت کھاؤ۔ تو یہ ہزاروں کی بات ایک طرف، اور اس کو اپنا ٹینشن آ گیا کہ پڑکی کے پیچھے کینسر ہے، اور اگر میں نے اب نہیں چھوڑا تو یہ چیز بڑھ جائے گی، اسی گھڑی چھوڑ دیتا ہے۔ کس چیز نے اس کو چھوڑا دیا؟ کہ جی کینسر کے خوف نے اس کو چھوڑا دیا۔ ایک آدمی سگریٹ پیتا تھا، 50 لوگوں نے کہا مت پیو بھائی، نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن کینسر کا نشان ظاہر ہوا، ڈاکٹر صاحب نے کہا چھوڑ دو، اسی سیکنڈ چھوڑ دیا۔ بھئی کس نے چھڑا دیا؟ کہ جی کینسر کے خوف نے چھڑا دیا۔ کیسے؟ یہ غلط زندگیوں پر پڑے ہوئے لوگ، اندر وہ احساس ہو جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے غلط زندگیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں کہ اس کا انجام غلط ہے، اس کا انجام غلط ہے، اس کے نتیجے غلط آئیں گے۔ اپنی یہ فکر کرنے والے بنیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے والے بنیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ہر آدمی اپنا بھی ذمہ دار ہے، اور اپنے گھر والوں کا بھی یہ ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا یہ ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے۔ اس کو اندر فکر آ جائے۔ بیوی بچوں کے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، بیوی بچوں کو گرمی لگے تو اے سی کی فکر کرتا ہے، کھانے پینے کی، کپڑے لتوں کی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ اس کے لیے جہنم کا ایندھن نہ بنے اس کی فکر نہیں کرتا۔ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے، یا ہر آدمی کی اولاد اس کے لیے جہنم ہے۔ کیسا پالا ہے، کیسا پالا، کیسا پوسا ہے اس کو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر بچے کو اللہ ایمان والا پیدا کرتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ پاک ہر بچے کو اس فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ ہیں جو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کہ ہماری معاشرت، ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے گھر والیوں کی ہمارے اندر فکر آ جائیں۔ یہ مبارک تبلیغ کی محنت میں اسی کی فکر دلانے کے لیے یہ اجتماع جوڑتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم آپ سے چائے کا سوال نہیں کرتے، پانی کے ایک گلاس کا سوال نہیں کرتے، اے بھائی صاحب ہم آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، اللہ کے لیے آپ سے ہمدردی کرتے ہیں۔ جتنی جماعتیں ہماری مسجد میں آتی ہے، کیا ہم سے کھانا مانگتی ہے؟ کیا ہم سے کسی نے پانی مانگا؟ کیا کسی جماعت نے چائے مانگی؟ اگر کوئی مانگتا ہے تو وہ جماعت والا نہیں ہے، وہ اور کوئی ہے۔ جماعت میں تو اپنی جان و مال سے جانے کا ہوتا ہے، کہ اپنی جان اور اپنا مال اور ایک مبارک زندگی سیکھنے جانا ہے۔ اس کی فکر دلانے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب اس کو سمجھیں کہ خالی آنا اور جانے کی بات نہیں ہے،
خوش قسمت وہ ہیں جو ان اجتماعات کے ذریعے سے عبرت لیں اور ان یہاں کے مذاکروں کے ذریعے سے نصیحت لیں اور اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں، تاکہ جب تک وہ جئیں اللہ کی مہربانیاں ان کے ساتھ ہو جائیں، اور جب یہ مریں تو مرنے کے بعد ان کی زندگیاں خوشگوار ہو جائے۔ مرنے کے بعد اللہ پاک ان کو مرنے کے بعد کے سنگین مسائل ہیں اس سے ان کو بچا لے۔ موت کے بعد مسئلہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ روزانہ قبر اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، مجھے اس قبر میں جانا ہے، روزانہ اس موت کے قریب میں جا رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا اس 15 شعبان میں میرا نام زندوں میں آیا ہے یا مردوں میں، روز کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ شعبان تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، میرا نام زندوں میں ہے یا مردوں میں مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اسی سال میں چلا جاؤں۔ میں نے کیا تیاری کی اپنی قبر کی؟ میری قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے اگلوں کو دفن کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا تو میرے ساتھ کون جائے گا؟ میں جس پوزیشن کا بھی مالدار آدمی ہوں یا جو بھی ہوں، اگر ابھی میری موت آ جائے تو یہ میرا سارا جو میں نے جمع کیا ہے وہ میرے کیا کام آئے گا؟ فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی غور کر لے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہر آدمی غور کرے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر آج میری موت آ گئی، بیٹے اس کو تقسیم کر لیں گے، میں نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اپنے بچوں کو کیسے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، سب اپنا کام کاج کر لیں گے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے میرے بچے سیٹ ہو جائیں، ارے بھائی مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھانا پڑتا، وہ خود ہی تیر لیں گے۔ سانپ کے بچے کو رینگنا نہیں سکھانا پڑتا، وہ خود ہی رینگ لیں گے۔ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں بچے ایسے نئے دھندے کرتے ہیں کہ باپ بھی نہیں اڑکتا تھا، دادا بھی نہیں پہچانتے تھے، وہ ڈھونڈ لائے نئے دھندے۔ یہ ہماری موجودہ نسلیں بھی ڈھونڈ لے گی، اس کی ہم زیادہ فکر کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اس میں ایسے لگ جائیں کہ جو اصل فکر ہے وہ بھول جائیں، یہ دکھ کی بات ہے۔ ان فکروں کو دینے کے لیے ہمارے اجتماعات ہے، ہمیں اپنی فکر آ جائے، ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر آ جائے، ہمیں اس امت کی فکر آ جائے، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم کلمے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم کوئی برادری نہیں ہیں، ہم کوئی خاندان نہیں، ہم کوئی خاندان واد نہیں، قوم واد نہیں، برادری واد نہیں، علاقہ واد نہیں کہ یہ فلاں علاقے کا، یہ فلاں علاقے کا، یہ فلاں علاقے کا، یہ اللہ نے پہچان کے لیے رکھا ہے، بلکہ اللہ نے یہ اوڑکھان پہچان کے لیے رکھا، ہم سب کلمے کے نسبت پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو ہم ہر ایک کو بھائی کی نگاہ سے دیکھنے والے بنیں اور ہر ایک کے دکھ سکھ میں ہم شریک ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے میرے خاندان کا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا، یہ میرے علاقے کا ہے تو یہ میرا ہو گیا، اور یہ میری زبان کا ہے تو ہمارا ہو گیا۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہوئی، ہم نے اس کٹی ہوئی امت کو کاٹ دیا، ٹوٹی ہوئی امت کو ہم نے توڑ دیا۔ ہم سب ایک کلمے والے ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں، کہ یہ ساری چیزوں کی فکر آ جائیں۔ ایک ایک ایمان والے کے ذمے اپنی فکر ہے، ایک ایک ایمان والے کے ذمے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، پھر ایک ایک ایمان والے کے ذمے پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنی جماعتیں پھر رہی ہے اسی فکروں کو لے کر، اگر یہ ذمہ داری نہ کی گئی ہوتی تو کوئی گھر میں ایسے نہ نکلتا۔ کیا یہ جماعتیں ٹھنڈی میں پھرتی ہے؟ ابھی ٹھنڈی کے دن ہیں، لوگ بلینکٹ میں گھر میں سوتے ہیں، جماعتیں ٹینٹ میں چلیے، ٹینٹ لے کر، تمبو لے کر، ٹھنڈی میں، گرمی میں، بارش میں چلتی ہے۔ کیا ان کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ کوئی پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے سے آتے ہیں کہ ایسا کام کرنے میں ہمارے نبی نے بھی یہ چیزیں صحیح ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں برداشت کی ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی ہے، گرمی بارش ٹھنڈی صحیح ہے، تو یہ ان کی سنت ہے۔ ورنہ کسی کو بھی گھر چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگتا، کچا پکا کھانا کھانا ہے،
गर्मी सर्दी में सोना है, और फिर जिन 15 बच्चों को लेकर गए हैं उनको संभालना वो एक मुस्तकिल दर्द सर होता है। एक बच्चा हमारे घर में होता है वो हमारे सर के बाल निकाल देता है, यहाँ 15 बच्चों को संभालना कोई आसान बात होता है? लेकिन इसलिए सहते हैं कि ये हमारा दीन है। अल्लाह का एहसान है कि एक मजमे ने यहाँ नियत की और इस मुबारक दीन को सीखने जा रहे हैं। आप सब नियत करो कि इज्तिमा को खाली आना जाना हम न बनाएं, बल्कि इज्तिमा से हम अपनी सोच बदलें, हम अपनी फ़िक्र बदलें, हम अपने जज्बात बदलें, हम अपनी ज़िंदगी के रुख को ठीक करने को सोचें और बाकी जो ज़िंदगी बची है उसको अच्छे गुजारने के फ़ैसले करें। ये तबलीग पर रहम नहीं है, ये अपनी ज़ात पर रहम है, अपनी ज़ात पर रहम है और ये अपनी औलादों पर रहम है। तबलीग को हमारी क्या ज़रूरत है? तबलीग तो जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई सारे नबी तबलीग कर रहे हैं, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब से आए थे तब से आज तक तबलीग हो रही है। तबलीग को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, मैं अपनी फ़िक्र करूं, अपनी मैं नहीं करूंगा तो तबलीग बंद नहीं हो जाएगी, मैं बंद हो जाऊंगा। इसलिए तबलीग को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अपनी फ़िक्र आ जाए। इसलिए आज के इज्तिमा को हम खाली ऐसी बात ना बनाएं, बल्कि एक फ़िक्र के साथ यहाँ हमारे वापसी हो, एक सूझबूझ के साथ, समझ के साथ, और इन चीज़ों को सही समझते हुए अपनी ज़िंदगियों को एक अच्छे रुख पर ले जाएं और इस ज़िंदगियों को सीखने के अज़ाइम और नीयतें करें। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें अच्छा जीना नसीब करे तो ये अच्छी ज़िंदगी जीना सीखना पड़ेगा। ये अल्लाह के रास्ते में जो 4-4 महीने निकालते हैं ना, वो इस ज़िंदगी को सीखने के लिए ले जाते हैं कि 4 महीने के माहौल में एक आदमी रोज़ाना इस ज़िंदगी को एक तरफ तो सुने और दूसरी तरफ खाली वक्तों में वो ज़िंदगी बनाने की मेहनत और मश्क करे कि रोज़ाना इसकी मश्क हो। तो 4 महीने इस माहौल में गुजारते गुजारते उसकी फ़िक्र बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसके जज्बात बदलते हैं, फिर वो अमल करते करते एक अच्छी ज़िंदगी जीने का आदी हो जाता है। तो हम सब की ये ज़रूरत की चीज़ है। इसलिए हम सब नियत करें कि इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी हम भी अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने जाएंगे और इस मुबारक ज़िंदगी को हम भी सीखेंगे। भाई जाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन जाएंगे? अल्लाह तौफीक दे, कबूल फरमाए। बाकी खुशकिस्मत है वो साथी जो अभी यहाँ से जा रहे हैं। तो आप हज़रात जाने वाले इसी की नियत करो कि हमें ये ज़िंदगी सीखने जाना है। इस नियत से जाओ, इसलिए कि नियत का असर पड़ता है। और जब ये नियत करके जाओगे तो फिर पूरे 4 महीने में गफलत और सुस्ती नहीं होगी। वरना ऐसा होता है कि आदमी जमात में जाता है और सुस्ती भी करता है और अच्छा वक्त लगाने के बजाय वक्त ख़राब भी कर देता है। तो ऐसे आदमी अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद बजाय बनने के बिगड़ कर आते हैं। भाई अल्लाह के रास्ते में जाकर खाली बनना नहीं होता, आदमी बन भी सकता है और आदमी बिगड़ भी सकता है। जैसे रोटी तवे पर सेकने की जगह है, वो अच्छी भी बनेगी और वो जल भी जाएगी। और जो आदमी बनने की जगह बिगड़ गया फिर वो कहीं नहीं बनता। जो रोटी तवे पर जल गई अब वो रोटी नीचे उतरकर ठीक नहीं होगी। जो रोटी तन्नूर में जल गई अब ठीक नहीं होगी। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में जाकर बिगड़ गया वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के रास्ते में जाने के आमाल समझाए जाते हैं कि किन कामों के साथ हम अपने वक्त को गुजारेंगे ताकि हमारा निकलना अच्छा हो जाए। अच्छा निकलना उसको कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जाकर जो करने के काम समझाए जाते हैं उन करने के कामों को करते हुए आदमी वक्त गुजारे और न करने की चीज़ों से अपने आप को बचाए तो इसका वक्त अच्छा लगा। वरना खाली 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाना काफ़ी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे एक आदमी हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा आपको 4 महीने इस हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। उसने कहा मैं तैयार हूँ। 4 महीने के लिए हॉस्पिटल में रुका। उन्होंने दवाइयाँ नक्की की कि ये दवाइयाँ लेनी हैं और इनसे परहेज़ करना है। अब वो 4 महीने रहा मगर लेने की दवाइयाँ 4 महीने में ली नहीं, या दवाइयाँ ली मगर परहेज़ की चीज़ों से परहेज़ नहीं किया। तो आप मुझे बताएं कि क्या 4 महीने उसका गुजारना काफ़ी हो जाएगा? लेने की दवाइयाँ नहीं ले रहा है और परहेज़ की चीज़ों से परहेज़ नहीं कर रहा है तो इसको कैसे तंदुरुस्ती मिल जाएगी? ऐसे अल्लाह के रास्ते में निकलकर चंद चीज़ें करने की है और चंद चीज़ों से बचना है। अगर उसको करते हुए वक्त गुजारते हैं तो अच्छा वक्त लगता है, वरना तो आदमी बजाय बनने के वहाँ से बिगड़ कर आएगा।
इसलिए जो हमारे साथी अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो नियत करें इन चीज़ों की। सबसे पहली नियत है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बनाने जा रहा हूँ। जब इस नियत को करोगे तो फिर इसकी तलाश करोगे। तो सबसे पहले अपनी इसकी नियत करो कि अल्लाह मेरी तो इस्लाह फरमा दे और वो ज़िंदगी मुझे दे दे जो ज़िंदगी तू चाहता है। जब ये नियत की तो अब ताबेदारी के साथ वक्त लगाने को हमारे हजरात कहते हैं। सारे इंसानों में आज़ादी है। बेटा बाप की भी सुनने को तैयार नहीं, बीवी शोहर की सुनने को तैयार नहीं। दीन का जो सबसे बड़ा अमल है वो ताबेदारी है कि ताबेदार बनो। किसके? कि अल्लाह के ताबेदार बनो। किसके? कि नबी के ताबेदार बनो। कि अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदार बनना है। अल्लाह के ताबेदारी में क्या है कि अल्लाह के अहकामात जो हैं वो मैं पूरा करने वाला कैसे बन जाऊं। और नबी की ताबेदारी क्या है कि हर अमल को नबी के तरीक़े पर करने वाला कैसे बन जाऊं। तो ये ताबेदारी वाली ज़िंदगी ये सीखना है हमें। आज अक्सर लोगों के पास ताबेदारी वाली ज़िंदगी नहीं है। अक्सर लोगों के पास जी चाही ज़िंदगी है, मन चाही ज़िंदगी है। मन चाही ज़िंदगी इतनी फैली है कि इबादतों में भी जी चाही दाखिल हो गई है। आप देखो मस्जिद में जाओगे तो नीचे पढ़ने वाले खड़े होकर पढ़ने वालों से ज़्यादा कुर्सी वालों की तादाद बढ़ गई है। ये कुर्सी वालों को आप पूछो कि आप क्यों पढ़ते हो कुर्सी पर, कजी ज़रा घुटने में ऐसा है, कमर में ऐसा है, फला में ऐसा है। हालांकि फ़र्ज़ नमाज में उलमा ने क़याम फ़र्ज़ लिखा है। फ़र्ज़ खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। वो आदमी जिसको उलमाए दीन ये कहें कि हाँ तुम्हारे लिए बैठकर पढ़ने की इजाज़त है, वो लोग उलमा से रुजू करेंगे कि मेरा क्या हुक्म है, वो इजाज़त देंगे। वो बताएंगे कि हमको डॉक्टर साहब ने ये बीमारी बताई है, तो मुफ्ती साहब उनकी रहबरी करेंगे, उनके लिए जायज़ है। यहाँ तो ज़रा किसी को कुछ हुआ कोई कुर्सी पर आ गया। तो फ़र्ज़ नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है, वो छूट जाता है। आप उलमा से पूछो कि जिसका क़याम छूट जाए क्या उसकी नमाज हो जाएगी? लेकिन फैशन बन गया है, ज़रा कुछ हुआ तो कुर्सी में ये हुआ कि बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर इल्म व ज़िक्र के, बग़ैर उलमा से पूछे, बग़ैर रुजू किए मस्जिद में डिज़ाइन बन गई है। कुर्सियाँ बढ़ गई और खड़े होकर रहने पढ़ने वाले कम हो गए। हमारे बाप दादा भी तो इस दुनिया में थे, उनको कुर्सियों की ज़रूरत नहीं पड़ी और सारी कुर्सियाँ हमें ही पड़ गई। किताबों में आता है बीमार बनोगे अल्लाह भी बीमार बना देगा। फला तमरदू फतमरदू, ऐ लोगों बीमार न बनो वरना अल्लाह तुम्हें बीमार बना देगा। हम बीमार बन जाते हैं। ये क्या हुआ कि जी चाही दाखिल हो गए कि मुझे ये अच्छा लगता है, सारे काम नीचे बैठकर करता है और खाने बैठता है, लेटता है, सारे काम करता है और नमाज का कुर्सी पर पढ़ता है। ये दीन को न सीखने की बात है, ये जहालत की बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात ताबेदारी, जी चाही से निकलना। इसलिए जब आपकी जमात बनेगी ना तो आपके अमीर तय हो जाएंगे, ज़िम्मेदार। तो पूरे 4 महीने अपने ज़िम्मेदारी की ताबेदारी में गुजारना, अपने अमीर के मातहती में गुजारना। ये यहाँ से नियत करके जाओ। आज़ाद जमात में नहीं रहना, मान कर रहना, ताकि मानते मानते हमें अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना आ जाए। और अपनी जानो माल के साथ जाएंगे, हम किराए के टट्टू नहीं हैं। अल्लाह के नाम पर हम जा रहे हैं तो फ़लाँ से पैसे मांगे, फ़लाँ से पैसे मांगे। कर्ज़ ले सकते हैं कि अगर पैसे नहीं है कर्ज़ा लो, लेकिन अदा करने की नीयत से हम कर्ज़े लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पहला सफ़र कर्ज़ से हुआ है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसा थोड़ी कि कर्ज़ लिया तो देना नहीं है, बल्कि फरमाया कि जो किसी का पैसा खाकर मर जाए उससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहुत सख्त नाराज़ होते थे। जब किसी का जनाज़ा आता था तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूछते थे कि इसके ऊपर किसी का कर्ज़ा बाकी तो नहीं है। अगर कर्ज़ा बाकी होता और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास पैसे होते तो हुज़ूर फरमाते इसका कर्ज़ा मैं अदा करूँगा। और अगर हुज़ूर के पास ना होते तो हुज़ूर साहबा से फरमाते है कोई जो इसका कर्ज़ा अदा कर दे, तो वो कर्ज़ अदा करते थे तो हुज़ूर नमाज जनाज़ा पढ़ते थे। वरना हुज़ूर फरमाते थे जाओ अपने भाई की नमाज जनाज़ा तुम ही पढ़ लो। तो किसी के पैसे खाकर नहीं मरना है, किसी के पैसे खाकर मरना बड़ी बुरी मौत है। इसलिए अगर कर्ज़ा भी लेना है तो अदा करने की नीयत से लेना है और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाना। इनफरादी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी, और इज्तिमाई अपनी किताबें साथ लेकर जाएं, अपने ताम का सेट साथ लेकर जाएं, अहम जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब अपने साथ लेकर जाएं। यहाँ तक कि एक टाइम का खाना बना सको इतना राशन भी अपने साथ लेकर जाओ, ताकि जिस मस्जिद में पहले दिन पहुँचो तो वहाँ ये ना हो कि बस्ती वाले कोई आकर हमको दावत दे दें। हम इसकी आशा भी नहीं करेंगे। हमारे जमात में निकलकर ज़बान का सवाल भी नहीं और दिल का सवाल भी नहीं है।
زبان کا سوال بھی نہیں کہ کسی سے کچھ مانگیں گے. کتابوں میں آتا ہے جو آدمی سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھولیں گے. اور دل کا سوال بھی نہیں. دل کا سوال کیا کہ ہماری جماعت مسجد میں پہنچی, دل میں بات یہ آئی یار بہت دیر ہو گئی ہے, کوئی آدمی مقامی ہو ہمیں کھانا کھلا دے تو بہت اچھا ہے. یہ دل کا سوال ہو گیا. تو منگتے بن جائیں گے. بھکاری بن کر ہم گئے ہیں, ہم جماعت والے بن کر نہیں گئے ہیں. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں جماعت اپنے ساتھ ایک وقت کا راشن ساتھ لے کر جائے. جانے کے ساتھ نماز پڑھ لو, تحیت المسجد مشورہ کر لو اور خدمت کے 2 ساتھی طے کر دو اور فوراً اپنا اسٹو چلا دو, گیس چلا دو. اب بستی والے آئے اور پوچھیں بھائی کہاں کی جماعت ہے؟ فلاں جگہ کی ہے, آج کا کھانا آپ کا ہمارے ذمہ رہے گا. تو آپ ہمت سے کہو حاجی صاحب الحمدللہ ہمارا کھانا پک رہا ہے اور آج آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. تو ہمارا دل کا بھی سوال نہیں اور زبان کا بھی سوال نہیں. ہم بھکاری نہیں ہیں, بھیک مانگنے نہیں جا رہے ہیں. اپنے سارے کام اپنے پیسوں سے کریں گے. اس لیے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جانا ہے, اپنا تام ساٹھ لے کر جانا ہے. جب جماعت بن جائے تو یہاں تو ابھی روانگی کی بات زیادہ نہیں ہو سکے گی. روانگی کی بات آپ کے یہاں کے مقامی ذمہ دار آپ کو کریں گے. تو روانگی کی بات جم کر سکون سے سننا ہے. سکون سے روانگی کی بات سننے کے بعد جب روانگی کی بات ہو جائے تو آپ کی ترتیب بندی ہوگی کہ آپ کی جماعت ہے فلاں جگہ پر آپ حضرات کو جانا ہے, یہ رخ آپ کو بتا دیا جائے گا. تو یہیں سے سنت طریقے کی مشق کی نیت سے ہر عمل کو کرنے کی شروعات کر دینی ہے. ایسا نہیں کہ بستی میں جائیں گے وہاں سنت طریقے پر کریں گے. جس مسجد میں ہو اس مسجد میں سے ہی سنت طریقے پر نکلنے کی مشق کرو. اسٹیشن پر جاؤ تو اسٹیشن پر بہت سارے پیسنجر ہوں گے. تو پیسنجر وہ ہوتے کہ جو اپنے سفر نجی کرتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, بھگدڑ مچاتے ہیں. آپ اللہ کے دین کے ترجمان ہو, آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کون ہے؟ کہ تبلیغ والے ہیں. تمہارے ساتھ اللہ کے دین کا لیبل لگا ہوا ہے تو تمہاری حرکتوں سے اللہ کے دین کی اوڑکھان ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے. ٹرین آ گئی ہے, سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. اپنی سیٹوں کو پہلے سے معلوم کر لو کہ کون سی سیٹ پر بیٹھنا ہے تاکہ ڈبے میں چڑھ کر بھگدڑ نہ مچے. اپنا سامان خود اٹھاؤ, کسی کے بھروسے پر اپنے سامان کو مت چھوڑو. اگر کسی کے بھروسے پر چھوڑ دو گے آپ ٹرین میں ہوں گے, سامان اسٹیشن پر ہوگا. اپنا سامان خود اٹھائیں. بلکہ کسی کا ہم تعاون کر سکتے ہیں تو تعاون کریں, ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں. اپنا بوجھ ہم خود اٹھائیں. ہمارے نبی علیہ السلام پوری زندگی اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ نہیں بنے. اپنے گھر میں اپنے جوتے خود صاف کرتے تھے, اپنے کپڑوں کو خود سوئی دھاگے سے سیتے تھے, اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے, آٹا گوندتے تھے. ہم کسی پر بوجھ نہ بنے. اس لیے اپنے سامان کو خود اٹھائیں اور جب ٹرین آ جائیں سکون سے بیٹھ جاؤ. ٹرین نہیں آئی ہے تو اسٹیشن کے کسی کونے پر اپنا سامان بیچ میں رکھ دو اور سارے ساتھی آس پاس بیٹھ کر اپنے معمولات پورے کر لو. اپنے جان کی بھی حفاظت کرو, مال کی بھی, اپنے ایمان اعمال کے سب کی حفاظت کے ساتھ. جب ٹرین آ جائے تو سکون کے ساتھ اپنی سیٹوں کو پہلے سے معلوم کر لو کہاں بیٹھنا ہے, اپنے سامان کو جمع کر رکھ دو. پھر جب ٹرین چلنا شروع ہو آپس میں مشورہ کرو کہ بھئی ہمارے 20 گھنٹے کا سفر ہے, 15 گھنٹے کا, کیسے ہم گزاریں گے. تو اس میں غفلت ہماری نہیں ہوگی. نمازیں 2-2 کی ہم کر کے جماعت, زیادہ لمبی صفیں نہ بنائیں. 2-2 آدمی یا اپنا کمپارٹمنٹ ہے 3 پڑھ سکتے ہیں, 2 پڑھ سکتے ہیں, بس اتنی ہی جماعت بنائیں. قصر پڑھنی ہے تو قصر پڑھیں, مختصر پڑھیں. ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو, ہماری وجہ سے کسی کو حرج نہ ہو. نماز جماعت سے پڑھو لیکن کسی کو حرج نہ ہو. اپنی مختصر جگہ پر لوگوں کے آنے جانے کا وقت ہو, ایسے وقت میں نماز نہ پڑھو. لوگ بھائی مان لو کہ عشاء کا وقت ہے تو ابھی کھانے کا وقت ہے, لوگ آ جا رہے ہیں, لوگ سو جائیں اس کے بعد پڑھو. تو ہم ان چیزوں کا خیال کریں کہ لوگوں کے آنے جانے کے وقت میں مصلی بچھا دیا, پھر لوگوں کو ہم ایک نماز نہیں پڑھنے دیتے, تو لوگوں کو حیران کر رہا ہے. تو ہم ان سب چیزوں کی ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارا دین بدنام نہ ہو, اس کا خیال کریں. وضو بنانے کی موقع آئے تو اندر ٹوائلٹ ہوتے ہیں, باتھ روم ہوتے ہیں, باتھ روم کے اندر جا کر وضو کریں. ورنہ ہمارے باہر جو واش بیسن ہوتا ہے وہاں ایک آدمی نے وضو کیا 100 گرام پانی گرایا, دوسرے نے کیا, دوسرے نے 200 گرام گرایا, 15 آدمی نے 1.5 کلو پانی گرے گا تو پورا ڈبہ پانی پانی ہو جائے گا. تو ہم لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے لوگوں میں نفرت پیدا کریں گے. تو ہم یہ چیز نہ کریں, اندر جا کر وضو بنا کر آئیں, کم سے کم پانی استعمال کریں. پانی ہمارا نہیں ہے, پورے ڈبے والوں کا پانی ہے, پورے کوچ والوں کا پانی ہے. ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اگر ہم انہیں اس کا احتیاط نہیں کیا سارا پانی ہم خرچ کر دیں گے, پورے ڈبے والے پریشان ہوں گے. اس لیے اس کا خیال کریں, آپس میں مشورہ کر لو تعلیم کس وقت کریں گے. اور جب
ٹرین میں جاؤ تو تعلیم میں ہمارے کچھ ابواب ہیں جو معرکے وغیرہ کے، ان سے احتیاط کریں. فضائل کے ابواب پڑھیں، اس میں فضائل نماز وغیرہ وہ ابواب پڑھیں. اور اگر ڈبے میں ایمان والے بھائی ہیں ان کی ملاقاتوں کا نظام بنائیں کہ ہمارا اتنا لمبا سفر ہے، اگر ہو سکے ان کا اکرام ہم کر لیں، اپنے ساتھ کھانے وغیرہ میں ان کو شریک کر لیں. یہ ایمان والا تمہارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے گا، ہو سکتا ہے اچھے فکر اچھے عزائم کے ساتھ جائے. کھانا کھا لیا تو سارے ساتھی ٹرین میں گھومیں نہیں، 2 ساتھی خدمت کے طے کر لیں جو ساتھیوں کو کھانا پہنچائیں گے، ورنہ سارے ساتھی دوڑ بھاگ کریں گے تو ہماری وجہ سے پورے ڈبے میں انتشار ہو جائے گا. اس لیے 2 ساتھی مشورے سے طے کر لیں. اس طرح سے ہمارے سفر کی ترتیب ہو، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو کراہت نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو. جب منزل پر تم پہنچو تو منزل پر پہنچنے سب سامان اپنا ساتھی دیکھ لو، اور جب اترنے کا وقت آئے تو سامان دیکھ لو کہ سب ٹرین پہنچ گئی، سامان دیکھ لیا. عامر صاحب کہیں بھائی سب سامان دیکھ لو، اور جس کے ذمہ اجتماعی سامان ہے وہ احتیاط سے اس کو لے کر اتر گئے. اس کے بعد تھوڑی سی دعا کر لو. بستی میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھو. جب بستی میں داخل ہو گئے تمہارے لیے برکت ہو جائے گی. بہت اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسنون دعاؤں میں برکت ہے. اب بستی میں داخل ہونے کی دعا ایسی شاندار، وہ ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا لو. ایسا نہیں کہ تبلیغ میں گئے تو بستی کی دعا پڑھی، ہر حال میں جب بھی جس بستی میں جاؤ بستیوں کی دعائیں. اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا. اللہ اس بستی میں ہم پہنچے ہیں، ہمارے لیے اس بستی میں تو برکت دے دے. اللہ اس بستی میں ہمارے لیے برکت رکھ دے. اللہ ہمیں برکت دے دے. پھر اس کے بعد اللہم ارزقنا جناحا، اے اللہ اس بستی میں پہنچے ہیں ہماری حلال روزی کا تو انتظام فرما دے. یہ دعا ہم نے کر لی. وَحَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا. اللہ اس بستی والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہ اللہ اس بستی کے اچھے لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اب یہ دعا قبول ہو گئی تو بستی میں جاتی ہی محبت ہو جائے گی. مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور تھوڑی سی اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ ہم بہت بڑے کام کے لیے اس بستی میں آئے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری مدد تو فرما. تو ہم جس کام کو لے کر آئے اس کو اللہ سے مانگیں. ہم کیا کام لے کر گئے ہیں؟ ہمارے حضرات فرماتے ہیں ہر جماعت کو بستی میں جا کر 3 کام کرنے کے ہوتے ہیں. کتنے کام بولو؟ 3 کام. پہلا کام جو بستی میں جا کر کرنے کا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھیوں کا اچھا وقت گزرے اس کی مشورہ کرنے کا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ 10-15 ساتھی آئے ہیں، یہ یہاں سے دین سیکھ کر کیسے جائیں، یہ دین کی محنت کیسے سیکھ کر جائیں، اس کا مشورہ کرنا ہے. دوسرا، جیسے ہم نے اپنی فکر کی یہ بستی والوں کی بھی میں فکر کروں اور ان کو بھی اللہ کے راستے میں نقد جماعت نکالیں، اس کا مشورہ کرنا ہے. اور تیسرا، چند لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے، باقی لوگ اس بستی میں بچیں گے تو وہ یہاں دین کا کام کرنے والے بن جائیں، مسجد وار جماعت بنے، اس کی مشورہ کرنا ہے. اس کو اللہ سے مانگو. پھر اللہ ہمت دے تو اسٹیشن سے مسجد پیدل جاؤ. سواریوں کو استعمال نہ کرو. ہمارے نبی پیدل چلے ہیں اور انبیاء بھی پیدل چلے ہیں. لمبے سفر نبیوں نے پیدل کیے ہیں. تو ہم اپنی محنت کو نبیوں کی محنت کے مشابہ بنائیں تاکہ اس کی برکت ہمیں بھی ملے اور اس کے اثرات دنیا میں پڑے. اس لیے نیت کرو پیدل چلیں گے. پیدل چلو گے انشاءاللہ. کون کون پیدل سفر کریں گے؟ اور اس کے بعد جب مسجد میں پہنچو تو دیکھو ہمارا اکثر سفر مسجدوں میں ہوتا ہے. مسجد ہماری جاگیر نہیں ہے، مسجد اللہ کے گھر ہیں. مسجد کو ہم نانی اماں کا گھر بنا کر نہیں استعمال کریں. کتابوں میں آتا ہے آخر زمانے میں لوگ مسجدوں کا حق ادا نہیں کریں گے. ہم مسجد کو کیسے چاہے ایسے استعمال نہیں کر سکتے. کتابوں میں لکھا مسجد عبادت کے لیے ہے، وہ صرف اعتکاف والوں کے لیے اس میں کھانا پینا جائز ہے، ہمارے جیسوں کے لیے نہیں ہے. اسی لیے ہماری جماعت اعتکاف کی نیت کر کے اس میں رہے گی. ہم تھوڑی وہاں اعتکاف کی نیت سے گئے ہیں، تو ہم اعتکاف کی نیت کریں. اعتکاف کی نیت کر کے مسجد ہماری وجہ سے خراب نہ ہو. مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے. اگر ہم نے مسجد کو صاف ستھرا نہیں رکھا کون رکھے گا؟ اس لیے مسجد ہماری وجہ سے گندی نہ ہو. ہمیں 2 دن 3 دن قیام کرنا ہے. اپنے بیگوں پر کچرا لگائے اس کو صاف کرو اور اس طرح سے سامان رکھو کہ ہمارے سامان ہماری نظروں کے سامنے ہو. ہم جان کی بھی حفاظت کریں گے، مال کی بھی حفاظت کریں گے. پھر اس پر چادر ڈال دو اچھے سے اور پھر فوراً 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو اور مشورے کے لیے پھر بیٹھ جاؤ. مشورے میں اگر بستی والے ہوں تو ان کو بلا لو
اور اگر بستی والے نہیں ہیں تو آپ مشورہ کرو، اور 3 چیزوں کا مشورہ کرو. ہمارے ساتھیوں کا وقت اچھا کیسے گزرے اس کی فکر کرو. دوسرا، یہاں سے نقد جماعت بنے اس کی فکر کا مشورہ کرو. اور تیسرا، یہاں مسجد وار جماعت کیسے بنے اس کی فکر کرو. ان 3 چیزوں کا مشورہ کرو اور اپنے سب ساتھیوں کو اس کی رائے میں متفق کر لو. جب یہ مشورہ ہو جائے اس کے بعد اس خدمت کے ساتھی تیار ہو گئے تو فوراً ان ساتھیوں سے کہو جاؤ کھانا پکانا شروع کر دو. ہم بھیک مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم دل کا سوال بھی کسی سے نہیں کریں گے. بستی والے اگر ہم سے کہیں کہ ہماری دعوت، ہماری طرف سے آپ کی دعوت، اس سے پہلے ہمارا تپیلا چڑھ جانا چاہیے، اس سے پہلے ہماری روٹیاں پکنا شروع ہو جانی چاہیے. اس لیے ہم ایک وقت کا راشن اپنے ساتھ لے کر جائیں اور فوراً کھانا خدمت والوں کو خدمت میں بھیج دو. پھر اس کے بعد ایک جماعت بناؤ، اور وہ جماعت کو خصوصی ملاقاتوں کی جماعت کہتے ہیں. ہر بستی میں 3 طبقے ہوتے ہیں. ایک اس بستی میں علماء ہوتے ہیں جو بستی میں بااثر لوگ ہوتے ہیں، دوسرے اس بستی کے بااثر لوگ، اور تیسرے اس بستی کے تبلیغ والے پرانے. ان لوگوں کی ملاقاتوں میں جماعت بھیج دو مشورے کے بعد فوراً. کیوں؟ یہ بستی کے بڑے ہیں، اگر وہ ہماری فکروں میں شریک ہو گئے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. وہ بستی کے علماء ہیں، اگر ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو گئی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. بستی کے بڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. بستی کے پرانے تبلیغ والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو کام آسان ہو جائے گا. اس لیے ان تینوں کی ملاقات کی ایک جماعت بناؤ. لیکن اس کا خیال کریں کہ علماء کی ملاقات میں ہم جائیں، ان کی تشکیل نہیں کرنا ہے، ان سے دعاؤں کی گزارش کرنے جانا ہے. یہاں پہ کام کو لے کر آئے ہیں، ایک فکر کو لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، اللہ ہمارے کام کو آسان کر دے. اور وہ جس وقت میں فارغ ہوں اس وقت میں ان سے ملنے جانا ہے. وہ پڑھانے میں ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی چلے جائیں اور ٹھک دے کر ٹھوک دیں اور پھر کہیں کوئی دھیان نہیں دیتے. ارے بھائی صبح سے اٹھیں، تہجد سے اٹھیں اور تم جب چاہے ٹھوک دو دروازہ، ایسا تھوڑی چلے گا. تو ہم ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ جائیں اور ان کی زیارت کی نیت کے ساتھ جائیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، اس ذہن سے جائیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ ہمارے نبی کے وارث ہیں، ان کو دیکھنا عبادت ہے. یہ ذہن سے ہم وہاں جائیں اور ان سے صرف دعا کی گزارش کریں. بستی کے جو بااثر لوگ ہیں ان سے ہم کہیں کہ اللہ نے آپ کو یہاں بڑا بنایا ہے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دیں. ہم ایک فکر لے کر آئے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ فکروں میں شریک ہو گئے اللہ ہمارے کام کو آسان کر دیں گے. ان کو بڑا بنا کر بات کریں، ان کے دنیا کی برائی نہ کریں. اللہ نے ان کو مالدار بنایا ہے، میں کون ہوتا ہوں ان کی دنیا کی برائی کرنے والا؟ بھائی اللہ نے ان کو مال دیا ہے، مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، مال سے اللہ کی مخلوق کی بڑی بڑی خدمت ہوتی ہے. ہم ان کے دنیا کی برائی نہ کریں، اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان کی یہ نعمت اللہ کے دین کے کام کیسے آئے وہ سمجھانا ہے. اور تیسرا، بستی میں جو دیندار تبلیغ والے ان کی ملاقاتوں میں جاؤ کہ ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلا اس بستی میں آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں، آپ کے تعاون کے لیے اللہ نے ہماری جماعت بھیجی ہے، ہم یہ فکر لے کر آئے ہیں، آپ مسجد میں آ جائیں تاکہ ہم اور آپ مل کر یہ فکر کریں. اس طرح ایک خصوصی جماعت بناؤ اور ایک کھانا پکانے کی خدمت کی جماعت. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تعلیم کرنا شروع کر دو، اتنے میں بستی والے آئیں گے، پھر ان سے اختلاط کرو. اس طرح سے آپ مسجد میں کام شروع کرو اور مشورے میں نیت کرو کہ ہمارے ساتھیوں کا اچھی تربیت ہو جائے، اس کی مشورہ کرو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر جماعت 4 چیزوں میں وقت گزارے گی نا تو ضرور اس کی تربیت ہو جائے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہ وہ 4 اعمال وہ ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد کے عمل ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد میں 4 عمل ہوتے تھے. ہماری پوری جماعت کو ان 4 کاموں میں لگا دو. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کا جو عمل ہے وہ دعوت اللہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پہچان کروانا. جب ہمارے ساتھی اللہ کی پہچان کرائیں گے لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی، تو اس میں ان کو اللہ کو بولنے کا موقع ملے گا. یہ اللہ کی عظمت بولتے بولتے ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت آ جائے گی، اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا. اس لیے روزانہ ہمارے ساتھیوں کو دعوت میں مشغول کریں. دعوت میں 5 گشت ہیں، عمومی گشت روزانہ کریں، وہ بھی دعوت ہے. خصوصی ملاقات میں بھیجیں، وہ بھی دعوت اللہ ہے. تشکیل کی محنت میں ساتھیوں کو بھیجیں کہ روزانہ مسجد کے اجتماعی اعمال کے بعد 2-2.5 گھنٹے مسجد کے باہر تشکیل کی محنت میں پھرائیں کہ نقد جماعت ہمیں بنانی ہے. جب یہ ہمارے ساتھی لوگوں کی تشکیلوں میں جائیں گے، لوگ عذر پیش کریں گے، یہ عذر کا حل سمجھائیں گے، تو یہ سارا جو حل سمجھانا ہے اس میں وہ تیار ہو کہ نہ ہو، یہ تیار ہو جائے گا. اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت
رحمت آ جائے گی. پھر اصولی گشت میں بھیجنا اور پھر مسجد کے بیانوں میں اپنے ساتھیوں کو استعمال کرو. تو یہ سارا دعوت اللہ ہے. اس کے ذریعے سے ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہوگی. دوسرا عمل ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد کا تعلیم و تعلم ہے, سیکھنا اور سکھانا ہے کہ ہر ہماری جماعت کا ساتھی اپنی ضرورت کے مسائل, اگر ہماری جماعت میں کوئی مولانا صاحب ہے ان کے پاس بیٹھ کر اپنے فرائض, واجبات, مستحبات, پاکی ناپاکی, موٹی موٹی سب چیزیں سیکھیں. اتنا دین سیکھیں کہ اگر جماعت میں سے واپس جائیں اور امام صاحب مسجد میں نہ ہوں اور کوئی ہم سے کہے کہ تم نماز پڑھا لو گے, ہم کہیں کہ ہاں پڑھا لوں گا, اتنا سیکھ کر آیا ہوں. اور دین کی محنت اتنا سیکھے کہ اگر اس مسجد میں واپس ہوئے اور جماعت بنی اور امیر صاحب نہیں ہیں اور بستی والے کہیں کہ تم جماعت میں جا کر آئے ہو, یہ جماعت لے کر 3 دن جاؤ گے, وہ کہے کہ ہاں جاؤں گا, کیوں کہ تبلیغ کی محنت بھی سیکھ کر آیا ہے. تو دوسرا جو عمل ہے وہ تعلیم و تعلم ہے کہ فضائل کا علم بھی سیکھے, مسائل کا علم بھی سیکھے اپنی ضرورت کا. تیسرا ذکر و عبادت ہے کہ ہماری جماعت کا ایک ایک ساتھی اچھی عبادت کرنے والا بن جائے. عبادت میں سب سے بڑا عمل 5 وقت کی نمازیں ہیں. خشوع خضوع کے ساتھ ڈھنگ کی یہ نمازیں پڑھنے والا بن جائے. اگر اس ایمان والے کی نماز اچھی ہو گئی تو آسمانوں سے اچھے فیصلے اتریں گے. اس کے لیے نماز اچھی یہ بنائیں. پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں سنت شریعت آئے. ہماری ساری تبلیغ کے لیے نہیں ہے, پھرنے کے لیے نہیں ہے. تبلیغ سنت اور شریعت کو زندگی میں لانے کے لیے ہے. تو صبح سے شام تک کے طور طریقے سنت کے مطابق ہو جائیں, اس کی امیر صاحب فکر کریں. صبح اٹھنے سے لے کر شام تک کے سارے اعمال سنت کے مطابق ہوں. یہ مسنون اذکار کریں, سنت دعائیں اس کو یاد ہو جائے. صبح شام کے 3 تسبیح پڑھنے والا بن جائے. یہ روزانہ تلاوت کرنے والا بن جائے. یہ اللہ کے سامنے روزانہ دعائیں مانگنے والا بن جائے. اس کو کہتے ہیں تو ذکر و عبادت میں مشغول کرنا. 3 کام ہو گئے, ایک دعوت اللہ, ایک دوسرا تعلیم و تعلم, تیسرا ذکر و عبادت, اور چوتھا خدمت ہے کہ اپنی خدمت خود کرے. اپنی خدمت خود کرے, کسی پر بوجھ نہ بنے. دوسرا اپنے امیر کی خدمت کرے. تو امیر کی خدمت کیا کرے گا؟ اس کے سر میں تیل ڈالے گا, اس کے پاؤں دبائے گا. یہ خدمت نہیں کرنی ہے, یہ بیماری نہیں چلانی ہے. اگر یہ خدمت میں اپنے جسم سے لوں گا میں خراب ہو جاؤں گا, اور کسی کی کروں گا بیچارہ وہ خراب ہو جائے گا. تو یہ سر میں تیل ڈالنا, پیر دبانا, یہ سب ناٹک نہیں ہوتی. امیر کی خدمت کیا ہے کہ جو فکریں امیر لے کر آئے ان کی فکروں میں ہم ساتھ دیں. نقد جماعت بنانے میں, مسجد وار جماعت بنانے میں ہم ان کا ساتھ دیں. اور تیسرا اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں کہ ساتھیوں میں کوئی کمزور ہو ہم ان کا ہاتھ بٹا دیں, کوئی بوڑھے ہیں, کوئی معذور ہیں, ان کا ساتھ دیں. اور چوتھی بستی والوں کی خدمت کریں کہ ہم بستی والوں کو ایسے رہیں کہ ہماری وجہ سے ان کو نفرت نہ ہو. ان کی مسجد صاف کر دیں, ان کے وہاں استنجے خراب ہو گئے ہیں ہم تعاون ان کا کر دیں, وضو خانے خراب ہو گئے ہیں ہم ٹھیک کر دیں, ان کو صفائی کر دیں. تو ہمارے وہاں رہنے سے بستی والوں کو راحت پہنچے, ایسی شکلیں کریں. ان 4 چیزوں میں اگر جماعت وقت گزارتی ہے نا تو یہ جماعت اچھی بن کر آتی ہے. اس لیے سب جانے والے طے کرو کہ انشاءاللہ ان 4 چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں جانے کے بعد 4 چیزیں بالکل نہیں کرنی ہیں, بالکل نہیں کرنی ہیں. وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ ایک, زبان کا سوال نہیں کرنا ہے, کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی ہے, اپنی ساری ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر پہلے سے جانا ہے. دوسرا, دل کا سوال نہیں کرنا ہے. دل کا سوال جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کوئی آئے اور ہماری دعوت کر دے, یا ایک آدمی سے ملاقات میں جانا ہے, وہ چائے کی لاری پر کھڑا ہے, دل میں بات آئی کہ چلو وہیں چائے کی لاری پر ملنے جائیں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی اور وہ ہمیں چائے بھی پلا دے گا. یہ دل کا سوال ہے. ہم دل کا سوال نہیں کریں گے. نبیوں کا کام کیا ہے؟ جان ہماری لگے, مال ہمارا لگے اور زندگیاں دوسروں کی بنے. ہم تو اپنی جان مال لگانے جا رہے ہیں, لوگوں کی جان مال ہم پر لگے اس کے لیے نہیں جا رہے ہیں. تو جان بھی ہماری لگے, مال بھی ہمارا لگے اور زندگیاں دوسروں کی بنے, اس کی ہماری فکر ہو جائے. اس لیے زبان کا بھی سوال نہیں, دل کا سوال بھی نہیں. جو آدمی سوال کرے گا اس کی سخت سزا اللہ دیتے ہیں کہ جو مال بڑھ جائے اس نیت سے سوال کرتا ہے, اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس لیے سوال نہ کریں. تیسرا, فضول خرچی نہ کریں. بھائی 10 آدمی ہیں, ایک دودھ کی تھیلی میں کام ہوتا ہے تو 2 دودھ کی تھیلی استعمال نہیں کریں گے. 4 آنے میں کام ہوتا ہے تو 8 آنے نہیں واپریں گے. 4 آنے میں کام ہوتا ہے 30 پیسے نہیں واپریں گے. فضول خرچی نہیں کریں گے. چوتھا کام, کسی ساتھی کی کوئی چیز اس کی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے. یہ 4 چیزیں جماعت میں نکل کر نہیں کرنی ہیں. اور جماعت میں نکل کر 4 چیزیں نہیں بولنا ہے.
اس کو بولنا نہیں ہے، زبان پر تالا لگا دینا ہے، ایک جماعت میں نکل کر مسئلے مسائل نہیں بتانا۔ ہم مفتی صاحب نہیں ہیں، نہ انفرادی میں مسئلے مسائل کسی کو ہم بتانے جائیں گے، نہ اجتماعی میں، وہ علماء کا کام ہے۔ اگر جماعت میں علماء ہیں ان سے ہم پوچھ لیں گے کہ یہ کیا واجب، کیا فرض، کیا مستحب، اور بستی والے کوئی مسئلہ مسائل پوچھنے آئے، ہم مفتی نہیں بن جائیں گے۔ ہم تو جماعت میں آئے ہیں، ان کو کہیں گے اپنے مقامی علماء سے آپ رجوع کر لو، تو اپنے مقامی علماء کے پاس ان کو بھیجیں گے۔ ہم انفرادی میں بھی مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے، اجتماعی میں بھی نہیں بتائیں گے۔ دوسری بات، ہم پولیٹکس کو نہیں بولیں گے، سیاست کو نہیں بولیں گے کہ وہ پارٹی کا کیا ہوا، وہ پارٹی کیا کر رہی ہے۔ ہم بھائی وہ بولنے والے جو ہیں وہ بولیں گے، ہم اس کو بولنے کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ ہم کیا بولیں گے؟ ہم زمین کے نیچے کی بولیں گے اور آسمان کے اوپر کی بولیں گے۔ بھائی قبر میں جانا ہے اور آخرت میں جنت اور جہنم ہے۔ سیاست کو ہم نہیں بولیں گے، نہ انفرادی میں بولیں گے، نہ اجتماعی میں بولیں گے۔ تیسرا، حالات حاضرہ کو، کیا چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ نہیں بولیں گے، وہ تو سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے۔ ہم کیا بولیں گے؟ جو چلانا ہے وہ بولیں گے۔ آپ کو کیا چلانا ہے؟ اچھی زندگی چلانی ہے، 6 صفات چلانے ہیں، جو چلانا ہے وہ بولیں گے۔ جو چل رہا ہے وہ سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے۔ اور دوسرا، امت کے امراض کو نہیں بولیں گے۔ یہاں لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمیں پتا چلا تمہارے گاؤں میں ایسا ہو رہا ہے، تو کیا تم لوگوں کے ایپ کھولنے گئے ہو؟ بھائی ہم کسی کے ایبوں کو نہیں کھولیں گے، جس کے ایپ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اس کو ہم نہیں کھولیں گے، امراض امت نہیں کھولیں گے، حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے، اور سیاست کو نہیں بولیں گے، اور مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے۔ یہ 4 چیزیں نہیں بولنی ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگانا ہے۔ ایک، کھانے اور پینے میں، کہ ایسا نہیں کہ کھانے بیٹھے کھاتے رہے 2 گھنٹے چلے گئے، جب کھانے میں ٹائم چلا جائے گا تبلیغ کب کریں گے؟ چائے پینے بیٹھ گئے اور آدھا گھنٹہ چلا گیا، تبلیغ کب کریں گے؟ تو کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آرام میں ضرورت کا آرام کریں۔ ضرورت کا آرام 6-7 گھنٹے ہو گیا کہ 5-6 گھنٹے رات میں سو لیے، دن میں 1 گھنٹہ سو گئے۔ ایسا نہیں کہ رات بھر سوتے رہے، پھر فجر بعد سو گئے، 10 بجے تعلیم ہے تب تک سوتے رہے، پھر ظہر کے بعد سو گئے۔ ہم سونے کے لیے گئے ہیں بھائی، ہم سونے نہیں گئے ہیں۔ ہم فجر کے بعد مسجد میں کے باہر ایمان والے رہتے ہیں ان کی ملاقاتوں میں جائیں۔ 10 بجے آ کر تعلیم کر لی، پھر اس کے بعد تعلیم کے بعد قیلولہ کا موقع ملے، قیلولہ اس لیے کریں گے کہ وہ سنت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیلولہ کرو تاکہ رات کے اٹھنے میں تمہیں طاقت ملے، اس نیت سے ہم قیلولہ کریں گے۔ باقی صبح شام سوتے ہی پڑے رہیں تو پھر تبلیغ کب کریں گے؟ جماعت مسجد میں بیٹھے بیٹھے نہیں بنتی۔ ہم ہر مسجد سے نقد جماعت بنانا چاہتے ہیں، تو لوگ تو گھروں میں ہیں، تو ہم جب تک ان سے ملنے نہیں جائیں گے وہ کیسے تیار ہو جائیں گے؟ تو ہمیں گھر گھر جا کر لوگوں سے ملنا پڑے گا۔ اس لیے تمام ساتھی باہر جماعتوں میں ملنے جائیں تاکہ اس کے ذریعے سے نقد جماعت تیار ہو۔ جب انشاءاللہ اس طرح صبح شام جماعت پھرے گی نا تو شام کو نقد جماعت تیار ہو جائے گی۔ اور اگر ہم پھرے نہیں اور شام کو کہیں نقد جماعت بتاؤ تو کیا الماری میں رکھی ہوئی ہے وہاں سے نکالو گے، یا زمین میں ہے تو اگا دو گے؟ وہ تو تشکیل سے جماعتیں بنتی ہے، ایک جماعت کے پیچھے کتنی مرتبہ پھرنا پڑتا ہے۔ نبی کتنا پھرے ہیں تب مجمع آیا ہے، ہمیں بھی پھرنا پڑے گا، تو سوتے نہ پڑے رہیں، اور ہمارا کھانا پینا سادہ سیدھا ہو۔ کھانے پڑانے میں مرغ مسلم اور بریانیاں اس میں نہ لگ جائیں، سلوٹوں میں کھانا بنا لیں اور سلوٹوں میں کھانا کھا لیں۔ ہم کھانے پینے نہیں گئے، ہمیں کام کے لیے گئے ہیں، اپنی ساری آسائش کی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ سلوٹوں میں کام پورا کر لیں، اور سلوٹوں میں کام پورا کر کے جس کام کے لیے گئے اس میں لگیں، سیکھنے سکھانے میں لگیں، دعوت میں لگیں، ذکر و عبادت میں لگیں، ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھی کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگائیں، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں، کپڑے دھونے ہیں یا استنجا وغیرہ میں، سلوٹوں میں سب کام پورے کر لیں۔ مسجد سے باہر جانا پڑا، فوراً کام پورا کرو، مسجد میں واپس آ جاؤ۔ مسجد کے باہر شیاطین ہیں، اس کے اثرات ہم پر ہوں گے، مسجد فرشتوں والے ماحول میں اپنے آپ کو لے آؤ۔ اس طرح پر ان 4 چیزوں سے کم ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے۔ اس طرح اگر انشاءاللہ ساتھیوں نے وقت لگایا تو ہمارے ساتھی ایسے اچھے بن کر آئیں گے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مشورے میں اس کی فکر کریں۔
کہ ہمارا ساتھیوں کا وقت ان چیزوں میں کیسے لگے، اس بستی میں سے نقد جماعت کیسے بنے، پھر یہاں مزیدوار جماعت کیسے بنے، اس کی فکر کریں۔ جب ظہر میں مجمع آئے تو تعارفی بات کرو کہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہماری جماعت آئی ہے اور ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ نیت کی ہے، آپ بھی نیت کرو کہ یہ چیز کرنی ہے، ان کو اپنی فکروں میں شریک کر لو۔ پھر اس کے بعد جب وہ کہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہاں رہبر طے کر لو کہ آپ کے ساتھ یہ جائیں گے، آپ کے ساتھ یہ جائیں گے، تاکہ آگے کا کام ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ پھر دوپہر کی تعلیم، صبح کی تعلیم طے کر لو۔ تعلیم میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، مشورے سے ہماری کتابیں تھے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں سیکھنا سکھانا، قرآن کی 10 صورتیں اچھی کر لیں اور 6 نمبروں کا مذاکرہ، جو چیزیں باقی رہ جائے اس کو دوپہر کی تعلیم میں کر لیں۔ پھر عصر کے بعد اگر گشت کرنا ہے تو عصر کے بعد گشت کریں، کوشش کریں کہ اگر کوئی دشواری اور کوئی مشقت نہیں ہے تو ہماری گشت کی جماعت 10 آدمیوں کی بناؤ، کہ 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ۔ مولانا عشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جماعت 10 آدمیوں کی بھیجو۔ ہاں کوئی بازار کا راستہ ہے، تنگ گلیاں ہیں، اپارٹمنٹ ہے جہاں اتنا بڑا مجمع نہیں جا سکتا تو 3 4 5 جتنوں سے ہو سکے اتنا کر لو۔ کوئی حرج نہ ہو تو 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ، اچھے سے آداب بیان کرو اور ایسے ساتھیوں کو گشت میں بھیجو جو آداب گشت کو اچھے سے سمجھیں۔ پھر اس کے بعد اگر اثر بعد گشت نہیں ہے تو آداب ذکر کرو تھوڑے سے۔ پھر آداب ذکر کے بعد ساتھیوں کو ملاقاتوں کی بھی ترغیب دو، تو جو ملاقاتوں میں جائیں ان کو ملاقاتوں میں بھیجو، باقی مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پوری کرے، صبح شام کے 3 تسبیح ہے وہ پوری کرے۔ اور مغرب کے بعد گشت ہے تو مغرب بعد گشت کر لو۔ عشاء کے بعد مختصر بات کرو، زیادہ لمبی بات نہ ہو، اور 6 نمبر کے دائرے میں بات کرو، ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہ ہو۔ اور قرآن حدیث کو ہم نہیں بیان کریں گے، قرآن حدیث پڑھنا علماء کا کام ہے، وہ پڑھیں گے۔ ہم تو ایک حدیث کا مفہوم ہے یا ایک آیت کا مفہوم ہے، یوں کر کے ہم قرآن اور حدیث ہم نہیں بیان کریں گے، وہ علماء پڑھیں گے۔ اس لیے ہم 6 نمبر کے دائرے میں بات کریں گے، اور 6 نمبر کے دائرے میں بات کر کے موٹے موٹے دین پر چلنے کے نفع بیان کرو، اور اس کے بعد اپنے مجمع کی تشکیل کرو کہ ہاں بھائی بتاؤ کون کون تیار ہے۔ تم صبح سے شام تک اس مسجد میں چلے پھرے ہو، انشاءاللہ لوگ تیار ہو کر آ جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس طرح سے وقت لگاؤ، اور جو رات کو تیار ہو جائیں عشاء کے بعد ان کے بیگ وصول کرو، صبح میں روانگی کی بات کر کے ان کو روانہ کر دو۔ لیکن سارے کام وہ جماعت کرے گی جو جماعت اپنے وقت کو تابع ایک نظام الاوقات اچھا بنا کر گزارے گی۔ عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہیں فوراً آرام کر لو، اور اخیر رات میں اٹھ کر خوب آہوزاری کرو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دن بھر اللہ مخلوق پر محنت کرو اور رات میں اللہ پر محنت کرو۔ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دلوں کے پلٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یوں فرماتے تھے جتنی تم نے مخلوق پر محنت کی اس سے 10 گنا محنت اللہ پر کرو۔ اللہ پر محنت کرنی ہے، اللہ سے فیصلے کرواؤ، اپنی جماعت کو بھی اللہ سے قبول کرواؤ کہ اللہ پاک یہ فلاں فلاں ساتھیوں کو اپنے ساتھ جماعت میں لے کر آیا ہوں، اے اللہ تو انہیں قبول کر لے، تو انہیں کام کا بنا دے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تیرے دین کا بہترین مددگار بنا دے۔ اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ سے قبول کرواؤ، چاہے ان کے ماں باپ گھر میں سوئے ہیں، تم ان کے لیے جاگو، تم ان کے لیے آنسو بہاؤ اور ان ساتھیوں کو اللہ سے فیصلے کرواؤ۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اللہ سے مانگا ہے، تو اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ سے قبول کرواؤ، اور بستی سے نقد جماعت بنانی ہے اس کو بھی اللہ سے قبول کرواؤ، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آنن فانن اللہ پاک اس شکلوں کو قائم کر دے گا۔ ابھی ایک جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، اس کے 2 مہینے ہوئے، ان کا خطا ہے، ہم نے دیکھا انہوں نے 2 مہینے میں 50 جماعتیں 3 دن کی وصول کی اور 11 جماعتیں چلے کی وصول کی۔ صبح سے شام تک پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مسجد میں بھی محنت، باہر بھی محنت، اور تو انشاءاللہ اس طرح اگر کرو گے تو آپ بھی جماعتیں بناؤ گے، اور یکسو ہو کر وقت لگاؤ، یکسو ہو کر۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ایک ایسی دنیا قائم کرو کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو۔ اس 4 مہینے میں ہماری دوستی ہمارے اللہ سے ہو جانی چاہیے۔ ابھی ہماری اچھی دوستی نہیں ہوئی ہے، دوستی ہے جیسی ہونی چاہیے ایسی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس دل کو سب سے خالی کر دو، امی ابا بھائی بہن سب سے خالی کر دو۔ میں اور میرا اللہ، میں اور میرا، بولو میں اور میرا اللہ، کہ میری اللہ سے دوستی ہو جانی چاہیے۔ اس کے لیے اس دل کو اللہ سے فارغ۔ جب سفر میں ہم جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، ہمارے گھر میں ہمارا خلیفہ بن جا۔ یہ سفر کی دعا ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ تو سفر میں اللہ کو ساتھی ہم بناتے ہیں، گھر میں ہم اپنے اللہ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ تو اللہ کو خلیفہ بنایا، اب روز فون کرو تو اس سے تمہاری یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ تم
بن کر نہیں آؤ گے۔ پہلے زمانے میں جماعتیں جاتی تھی نا، جماعتیں تو بزرگ یوں کہتے تھے کہ تم وہاں جاؤ تو کارگزاری گھر میں لکھو، لیکن اس کارگزاری کے خط میں واپسی کا ایڈریس، خط کے آنے کا واپسی کا ایڈریس نہ لکھو، کیونکہ گھر والے خط کا جواب دیں گے تو اس میں امی کے حالات لکھیں گے، ابا کے، بھائی بہنوں کے، گاؤں کے، تو تمہاری یکسوئی ختم ہو جائے گی، تو تمہارا مزہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایڈریس لکھنے سے منع کرتے تھے، اتنا احتیاط کہ 4 مہینے یکسوئی سے لگاؤ۔ اب تو فون سب کے جیب میں آ گئے، تو فون آنے سے اس نے ہماری یکسوئی ختم کر دی۔ ہم دعا میں لگے ہوں اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو دعا سے آدمی فون میں چلا جاتا ہے، تلاوت کرتا ہوتا ہے اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو تلاوت کو چھوڑ کر تلاوت کو چالو تلاوت میں فون کو دیکھتا ہے۔ بیان میں بیٹھا ہے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ ہیں بیان میں چالو میں بار بار فون نکال رہے ہیں، بار بار فون دیکھ رہے، بیان میں بیٹھا ہے، کہ اتنا ہمیں چسکا لگ گیا۔ ابھی تو اتنا چسکا لگ گیا فون سے کہ لوگ سلام پھیرتے ہیں مسجد میں نماز کی اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 وہ پڑھنے کی بجائے سلام کے بعد فوراً فون نکال کر دیکھتے ہیں۔ اتنی بے چینی ہو گئی ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ جماعت میں نکلنے کے بعد جب یہ فون ساتھ میں ہوگا تو سکون سے تعلیم ہونے دے گا، سکون سے گشت ہونے دے گا، سکون سے ملاقاتیں ہونے دے گا؟ ہماری ساری چیزیں گندی ہو جائے گی۔ اور اتنا تو اتنا، پھر جب رات کو سوئیں گے تو فرصت سے واٹس اپ دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا خبریں، اور پھر اللہ کے راستے میں جب فون کھولا تو اگر خدا نہ کرے نہ کرنے کی چیز اس میں دیکھ لی، تو میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ کے راستے میں گناہ ہوں گے، آنکھوں کے گناہ ہوں گے، آنکھوں کا گناہ ہوگا، اور جس جگہ کی نیکی بڑی اس جگہ کا گناہ بھی بڑا۔ اگر اس جگہ پر گناہ ہوئے تو پھر ہمارا کیا حال بنے گا؟ جس جگہ کی نیکی بڑی اس جگہ کا گناہ بڑا ہے۔ اس لیے ہم گندگی کے قریب نہ جائیں، یہ فون اللہ کے راستے میں لے کر نہ جائیں، ورنہ رات دیر تک گناہ ہوتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، پھر اس کے بعد رات سونے میں دیر ہو گئی، پھر صبح اٹھنے کا لذت ختم ہو جائے گی۔ بغیر صبح میں اٹھے اللہ کے سامنے آہوزاری کیے اللہ سے دوستی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے سب ساتھیوں سے کہ نیت کریں کہ انشاءاللہ فون یا اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ یکسو اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو اس قربانی کو اچھا بنائیں گے۔ بناؤ گے بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے فون نہیں لے کر جائیں گے؟ باقی جو مجمع گھر جائے گا اس مجمع سے بھی ہماری، میں نے شروع میں گزارش کی، یہ زندگی ہم سب کو جینے کی ہے اور یہ زندگی ہم سب کو سیکھنے کی ہے۔ اگر ابھی ہمیں ہمت نہیں ہوئی اس زندگی کو سینے کی، یہ خوش قسمت لوگ ابھی جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی نیت کریں کہ ابھی ہم گھر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی اپنے کاموں کی ترتیب دے کر ہم بھی اللہ کے راستوں میں جائیں گے۔ اگر یہ زندگی نہیں سیکھی، کرنے کے کام کرنے کے نہیں سیکھے، بچنے کے کاموں سے بچنے کی زندگیاں نہیں سیکھی، ایسی زندگی جیتے رہے تو کہ حضرت عمر یہ فرماتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا، جیسا تم جیو گے ایسے ہی مرو گے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا، تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو 60 سال تک کافر تھا اور کافر مر گیا، تعجب اس پر ہے جو ایمان والا تھا اور کافر مر گیا۔ ایمان والا تھا 60 سال تک اور کفر کی موت مرا، کیا ہوا کہ 60 سال تک اپنے ایمان اسلام کی کوئی فکر نہیں کی۔ اس لیے ہم غفلت میں نہ جئیں، پتہ نہیں ہمارا مرنا کیسا ہوگا، اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ایمان اسلام کی فکر کریں۔ اس لیے جلدی سے جلدی وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں جانے کی فکر کریں۔ باقی جب تک نہیں جا سکتے تب تک ہم اپنی مسجد کے ماحول والوں سے جڑیں۔ ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے، روزانہ مشورے کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشورے میں بیٹھیں، گشتوں میں جڑیں اور کم سے کم ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں، تبلیغ والوں سے جڑے رہیں تاکہ ہم پر کچھ نہ کچھ تبلیغ کی فکریں چڑھتی رہے۔ جیسا سنگ ایسا رنگ، جیسا سنگ ایسا رنگ۔ حدیث میں آتا ہے، ایک جگہ یوں فرمایا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس آدمی کو مت دیکھو، یہ دیکھو یہ کس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ بِمَنْ يَتَخَلَّلْ، یہ دیکھو کس کے ساتھ دوستی کی ہے۔ اس نے دوست اس کو اس لیے بنایا کہ وہ بھی اسی وچار دھارا کا ہے، اس کو وہ اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو اس نے وہ دوستی بنائی۔ اور آدمی ہوتے ہوتے اپنے دوست کی وچار سارنی، اپنے دوست کی وچار دھارا پر چلا جاتا ہے۔
المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر چلا جاتا ہے۔ دیکھو آج دیکھتے ہیں فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی، کیوں؟ اس سے دوستی ہو گئی تھی، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، دین دھرم کو بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے خوب غور کرو دوست کس کو بنا رہے ہو۔ مسجد والوں کو دوست بناؤ تو مسجد والے کے دوستی کا رنگ ہم پر چڑھے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ مسجد ایک تو ہماری نماز کسی حال میں نہ جائے، فرض نماز نہ چھوٹے، فرض نماز کو اہتمام سے پڑھیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے موقع پر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے والے فرشتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ مسجد کی اگر ان کی حاضری ہے موت کے وقت ان کو کلمہ تلقین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے وہاں حساب ہوگا وہ نماز کا۔ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر والا عمل کرتا ہے۔ بہت سخت بات فرمائی کہ اس کا وہ عمل کفر والا عمل ہے۔ ہم نمازیں نہ چھوڑیں کسی حال میں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جنازہ بے نمازی اٹھائے، تو ہم کیسے چاہیں گے کہ بے نمازی مروں؟ نمازیں کسی حال میں نہ چھوڑیں، اور اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ تمام بچوں کو مکتب میں تعلیم کے لیے بھیجیں۔ ہمارا بچہ قرآن سیکھنا چاہیے کہ بچپن میں اس کے دل میں اللہ رسول آ جانا چاہیے۔ بڑے ہو جائیں ان کو تبلیغ میں بھیجو، گھر میں روزانہ 5-10 منٹ فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم کریں۔ محلے میں تعلیم کے حلقے ہیں، وہاں اپنی مسورات کو تعلیم میں ہم بھیجیں، اور اپنی کمائی کے نقشوں کو اچھا کریں۔ اس پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے تو پھر وہ آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ کتابوں میں آتا ہے جو جسم حرام مال سے پلتا ہے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، تو ہم حرام مال سے جسم کو نہ پالیں۔ حرام کھانے والے کے متعلق آتا ہے اگر بیت اللہ میں چلا جائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی اس کو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کسی کی میراث ہمارے ذمہ باقی ہے، کسی کے مالی حقوق باقی، اس کو دے دیں، ورنہ یہ جہنم کے انگارے بنیں گے۔ ایسے ہمارے بچے کھانا کھائیں گے، ایسا کھانا کھلاؤ گے بچوں کو، سود کا، بینکوں کے مال کا، سود کا، رشوت کا، میراث دبایا ہوا، لوگوں کے حقوق کے دبائے ہوئے۔ اللہ کی بنا یہ بچے ان کھانوں کو کھا کر کیا نیک صالح بنیں گے، جنید بغدادی بنیں گے، پتہ نہیں ہے کیسے کیسے بنیں گے۔ اس لیے ان کھانوں سے پرہیز، بلکہ بازار کے کھانوں سے بھی پرہیز کرو۔ اپنی ماں کا پکایا ہوا اپنے گھر میں حلال کھانا کھاؤ۔ یہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہمارے محلوں میں پوریاں بیچنے آتے ہیں، پانی پوریاں بیچنے آتے ہیں، جو استنجا کر کے پیشاب کرنے کے طریقے نہیں جانتے، اسی لوٹے میں پیشاب کرتے ہیں، پیروں سے لوٹ گونتے ہیں، وہ کھانا ہم کھاتے ہیں، ایسا کھانا ہم کھاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم ایسا ہوٹلوں میں کھانے کے عادی نہ بنو، اپنے گھر کے کھانے کھاؤ، اپنے گھر کے ایمان والوں کے ہاتھ کے کھانے کھاؤ، تاکہ اس پیٹ میں غلط غذائیں نہ جائیں۔ حلال کی غذا کھاؤ، پاک صاف غذا کھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں جا کر کھانا حرام ہے، لیکن پاکیزہ کھانا الگ ہے، حلال کھانا الگ ہے، حلال الگ ہے، پاکیزہ الگ ہے۔ یہ پاکیزہ زندگیاں ہم بنائیں، اور ننھے منھے بچوں کو اچھے لباس پہناؤ۔ یہ ننھے منھے بچے ہم سے ایسے لباس مانگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہم بچپن سے ان کو غلط لباس پہناتے ہیں، وہ لباس پہننے کے بعد وہ ایسی اسٹائلیں بھی کرتے ہیں۔ کیوں کیسے لباس پہنے ہیں؟ تو ہم اپنے بچوں پر رحم کھائیں۔ بچوں پر پہلے مائیں گھر میں کرتا پاجامہ سی کر پہلاتی تھی، وہ ماحول زندہ کریں، اور ہمارے بچوں کو ہم ریڈی میڈ کپڑے نہ پہنائیں، درزیوں کے پاس سلواویں، کرتے شلوار سلوا کر ان بچوں کو اچھو مہذب لباس۔ ایسے کپڑے ہو گئے کہ اس میں ننگا ہو گیا آدمی، لڑکیاں ننگی ہو گئی۔ کتابوں میں آتا ہے علامت قیامت میں عورتیں ننگی ہو جائے گی، رب قاسیات عاریات مائلات موملات، کہ کپڑوں میں بغیر کپڑوں کی ہوگی، ایسے پتلے پتلے کپڑے پہنیں گے، تنگ کپڑے پہنیں گے۔ ہماری بچیوں کو ہم یہ کپڑے پہنا کر بے حیا بنا دیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنی نسلوں پر رحم کھائیں، اور اچھا ماحول بنائیں، اپنی مسجدوں کی محنت میں جڑیں، اور ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے وقت گزاریں۔ کم سے کم مہینے میں 3 دن جائیں، اور سال کا کم سے کم چلا دیں، اور اللہ ہمت دے تو جلدی سے جلدی 4 مہینے لگائیں۔ کرو گے فکر انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ جب موت آئے ایک اچھی موت مرنا ہے؟ جب موت آئے تو کیسی موت مرنا ہے بولو؟ اچھی موت مرنا ہے۔ تو سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ تو 4 مہینے لگا کر جلدی جلدی انشاءاللہ اس اچھی زندگی کو سیکھیں گے۔ تو 4 مہینے جاؤ گے بھائی؟ کون کون جائیں گے؟ اچھا کب جاؤ گے؟ موت سے پہلے جاؤ گے، موت کے بعد جاؤ گے؟ جی کب جاؤ گے؟ موت سے پہلے جاؤ گے۔ موت کب آئے گی؟ تو کب جانا چاہیے؟ ہاں بھائی، سب نیت کرو کہ جلدی سے جلدی جائیں گے، جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے، قبول فرمان۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ دیکھو
دعا جو ہے وہ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اللہ سے یقین کی کہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اس ذہن کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس کوئی بات تو نہیں اعلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ پورا کا پورا مجمع آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. اے اللہ آپ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ اسی امید پر یہ پورا کا پورا مجمع آپ کے عالی دربار میں معافی مانگنے آیا ہے. اے اللہ تو ہمیں اور اس پورے مجمع کو تو معاف فرما دے. آج تک کی ہم سب کی غلط زندگیوں کی سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ اگر اسی حال میں ہماری موت آ گئی ہمارا مرنا برا ہو جائے گا. اے اللہ تو ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سے جو بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، بھولیں چکیں ہوئی ہے، اے اللہ انفرادی یا اجتماعی میں ہم آج آپ کے عالی دربار میں اس پورے مجمع کے ساتھ مل کر آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے کریم اللہ تو یہ اپنا فضل فرما، مہربانی فرما، کرم فرما، اور یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مابقیہ زندگیوں کو اپنے رضا والے کاموں میں تو مشغول فرما دے. یا اللہ جس وقت جس عمل میں جس نیت کے ساتھ تو مشغول ہونے کو پسند کرتا ہے اس وقت کے اس عمل میں اس نیت کے ساتھ تو ہمیں مشغول فرما دے. اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں میں مشغول ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جب تک زمین پر رہنے میں ہمارے لیے خیر ہوں، اے اللہ تو ہمارے لیے زمین پر رہنے کو مقدر فرما، اور جب ہمارے مرنے میں خیر ہوں اے اللہ تو ہماری اس وقت موت مقدر فرما. اور یا اللہ جس وقت ہماری موت آئے نہایت اپنے قرب والی، اپنی پسندیدہ اپنی رضا والی موت ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں نصیب فرما کر جانثار صحابہ کا ہمیں پڑوس نصیب فرما. اے اللہ ہر ایسی موت جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، ایسی موت سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جینے میں بھی برکت دے، اور یا اللہ تو ہمارے مرنے میں بھی برکت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے بھی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی، اور یا اللہ ہمارے تمام اعزاء قارب، اور یا اللہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے محسنین، اور یا اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، اور یا اللہ جن کا ذرا برابر ہم پر حق ہے اور احسان ہے. یا اللہ جو ہمارے بزرگوں سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں یا انہوں نے ہمارے بزرگوں کو لکھا ہے، یا اللہ ان سب کے تو یا اللہ سب کی یا اللہ تو بھرپور مغفرت فرما. یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اے کریم تو کریموں کا کریم ہے، ہمارے اگلے آپ کے پاس پہنچے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ تو رحم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ وہ اپنی قبروں میں بے یار و مددگار ہے. اے اللہ اس دنیا میں کوئی آدمی قسم و پرسی میں آ جاتا ہے تو دنیا کے لوگوں کو ان پر رحم آ جاتا ہے. اے اللہ یہ قبر میں سونے والا پورا مجمع قسم و پرسی کی حالت میں ہے، کوئی ان کے دکھ میں بھاگیدار نہیں ہے. اے اللہ ہم ان کے دکھ کے بھاگیدار بن کر ان کی معافی کی سفارش آپ سے کرتے ہیں. اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو تو معاف فرما دے. اے اللہ انہیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما کر ماں بقیہ زندگیوں کو تیری رضا والی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان اعمال میں مشغول فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، ایسے کاموں میں مشغول ہونے سے حفاظت فرما جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کی تو حفاظت فرما لے. یا اللہ اس پرفتن ماحول میں ہم ہماری نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اے کریم اللہ تو ہی اپنے حفظ و امان میں لے لے ہمیں بھی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو تو اپنے حفظ و امان میں لے لے. یا اللہ تو ان کی کفالت فرما، اور یا اللہ تو ان کی ایسی تربیت فرما جیسے تو تربیت چاہتا ہے، اور یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن سے وہ تربیت ہوتی ہے. اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما،
اور یا اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہیں جس سے تیری رحمتوں کو ہم اتروا سکیں، تو ہمیں ایسے اعمال کے کرنے کی تو توفیق دے دے، اور یا اللہ تو اس امت کا رجوع اپنی طرف فرما دے۔ اے اللہ تو اس امت کو اپنی طرف رجوع فرما دے۔ اللہم ردنا الی دینک ردا جمیلا، اے اللہ ہمارا رجوع تو آپ کی طرف فرما دے، ایسے کاموں کے کرنے کی تو توفیق دے دے جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے، اور جس سے راضی ہو کر تو دنیا بھی اچھی بناتا ہے اور آخرت بھی اچھی بناتا ہے۔ اے اللہ یہ امت دنیا میں جہاں کئی پریشانیوں میں ہیں، یا اللہ ہمیں اس کا اقرار ہے کہ ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ آپ کے عالی دربار میں ہم اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور پوری امت کے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس سے آپ ناراض ہوئے ہیں۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے رحم کا واسطہ، تجھے تیرے علو شان کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے اسماء الحسنی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے تیرے عرش و کرسی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے لوح و قلم کا واسطہ، تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا واسطہ۔ اے اللہ ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ عالی دربار میں ہم پیش کر سکیں اور جس کو بنیاد بنا کر تجھ سے یا اللہ معافی کی بھیک مانگ سکے۔ اے اللہ تو اپنا فضل سے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے، اور یا اللہ تیری نبی علیہ السلام کی امت سے جو غلطیاں جو بھولیں ہوئی ہے یا اللہ تو اس کو تو معاف فرما دے، اور یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے، اور یا اللہ تو اپنے قہر کو مہر سے بدل دے، اپنی ناراضگی کو تو رضا سے بدل دے، اور یا اللہ تو اس امت کے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے، اور یا اللہ اس امت کی ذلت کو تو عزت سے بدل دے، اور یا اللہ اس امت کے خوف کو تو امن سے بدل دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں ایمان والے جہاں کئی جن جن حالات سے گزر رہے ہیں، یا اللہ یہ سب کچھ آپ کے امر سے ہوتا ہے، آپ کے مرضی کے بغیر کوئی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے یا اللہ سب کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا اکثر مجمع آپ کو ناراض کرنے والا ہے، یا اللہ ہم آپ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اکثر مجمع نے نمازیں چھوڑی ہے، گھروں سے یا اللہ دینی زندگیاں چھوڑی ہے، اور یا اللہ ہم پھر آپ سے کس منہ سے مانگیں؟ یا اللہ ہمارے پاس مانگنے کے منہ نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس آپ کی عالی دربار میں مانگنے کے لیے اچھی زندگیاں نہیں ہیں، تیرے فضل کی امید ہے، تیرے کرم سے ہمیں امید ہے، تیری بخشش سے امید ہے۔ یا اللہ بھکاری بن کر یا اللہ آپ کے دربار میں مانگتے ہیں، یا اللہ تو نے مانگنے کا یا اللہ حکم دیا ہے، اس امید پر مانگتے ہیں، اور یا اللہ تو نے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس امید پر مانگتے ہیں۔ تو سچا ہے، تیرے نبی سچے ہیں، اے اللہ تو اپنی سچائی کا اظہار فرما دے یا اللہ، اور اس کا مظہر فرما ہمیں، اور یا اللہ اس امت سے اپنے قہر کو اپنی ناراضگیوں کو ختم فرما دے۔ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا دوست بنا لے یا اللہ، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں وہ زندگیاں دے دے جس زندگی سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ آپ کی ناراضگی کو یا اللہ ختم فرما دے، اور یا اللہ اس امت میں یا اللہ اس امت کا رجوع آپ کی طرف فرما دے، مجیبات رحمت اور مجیبات مغفرت کو اس امت میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اسلام اور مسلمانوں کی یا اللہ نفع والی شکلیں اس دنیا میں قائم فرما دے، بلاد عربیہ اسلامیہ اور تمام اسلامی ممالک، یا اللہ ان میں اسلام اور مسلمانوں کے نام پر اجتماعیت پیدا فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردیوں کے نام پر ان میں اجتماعیت پیدا فرما دے، اور دنیا میں جتنی قومیں بس رہی ہے یا اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت ڈال دے، اور یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور یا اللہ وہ اس امت کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ایسے ناپاک انسانوں سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے، اور یا اللہ انسانیت کو سکون کا جینا نصیب فرما دے، یا اللہ امت کو سکون کی سانسیں نصیب فرما دے۔ اے کریم اللہ جتنی بھی دنیا میں دین کی محنتیں ہو رہی ہے ذریعے بہانے کے طور پر ہم کر رہے ہیں، اس سے تو اپنی مرضیات والی زندگی زندہ فرما دے، اپنی ناراضگی والی زندگیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ جتنے بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہے یا اللہ جو اس میں آپ کے وہاں منظور و مقبول ہے، ان تمام محنتوں کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اور تمام میں یا اللہ مخلصین اور مستخلصین کے عملے کو تو جمع فرما دے، یا اللہ غراض پرستوں سے ان تمام محنتوں کو ختم فرما دے، اور ہمیں بھی ان مخلصین میں شامل فرما، یا اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان تمام محنتوں کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، ہماری شخصیات کی حفاظت فرما،
یا اللہ دینی مراکز کی، ہمارے مساجد کی، خانقاہوں کی، اور یا اللہ تمام یا اللہ دینی اداروں کی تو اپنے فضل و کرم سے تو پوری حفاظت فرما، اور یا اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، اور یا اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ کی مرضیات پر ہمارے جان و مال لگے، اس کی یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو تو صحت عطا فرما، یا اللہ ہماری صحتوں کو آپ کی مرضیات میں استعمال کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرضوں کی ختم ہونے کے یا اللہ فیصلے فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے مختلف قسم کے امراض اور مختلف قسم کے حالات ہم پر مسلط ہوئے ہیں، ہماری اس زندگیوں کو تو معاف فرما دے، اور ان سب چیزوں سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ ہمیں جو ظاہری باطنی بیماریاں لگی ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ تیرے بس تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اے اللہ سب کچھ آپ کی قدرت میں ہے، اللہ تو اپنا فضل فرما دے، مہربانی فرما دے، اور یا اللہ ہم بے بس ہے، ہم بے یارو مددگار ہے، تو یا اللہ ہم سب کا والی ہے، تو بے یاروں کا یار ہے، تو بے مددگاروں کا یا اللہ تو سب سے بڑا مددگار ہے۔ اے اللہ تجھی سے آس بندی ہے، تو یہ نرادھاروں کا تو سب سے بڑا دھار ہے۔ اے اللہ تو ہمارا آسرا بن جا، ہمیں یہ بے یارو مددگار مت چھوڑ۔ اے اللہ تو ہمارا وکیل بن جا، تو ہمارا کفیل بن جا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اے اللہ تو یہ ہماری دستگیری فرما، اور تو ہمارا حامی اور ناصر ہو جا۔ اے اللہ اس اجتماع کو تو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس میں حاضر ہونے والوں کو قبول فرما، کہنے سننے والوں کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئی ہے یا اللہ سنی سنائی گئی ہے ان سب کے وجود میں آنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ ہمارے بہت سارے ساتھی راہ خدا میں جا رہے ہیں، ان کی تو بہترین تربیت فرما، یا اللہ سفر میں ان کا ساتھی بن جا، اور گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا، اور یا اللہ یہ جہاں جائیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ساتھی گھروں میں جا رہے ہیں انہوں نے اچھی زندگی گزارنے کے عزائم کیے ہیں، تیرے راستے کی محنت کرنے کے عزائم کیے ہیں، نیتیں کی ہے، اے اللہ ان میں ان سب کو استقامت عطا فرما، اور انہیں قبولیت عطا فرما، اور یا اللہ ان اعمال میں ان کو جمنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کے لیے جنہوں نے جو بھی قربانی دی، زمین دی، یا اللہ اس کے لیے شامیانے کا کام کیا، آنے والے مہمانوں کو راحت پہنچائی، اور یا اللہ اتنا بڑا کام کیا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو اور ان کے خاندانوں کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کی دنیا بھی اچھی بنا دے اور ان کی آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگوں کو کہ باقی اسفار باقی ہے، یا اللہ ان اسفار کو عافیت کے ساتھ تو ہی آسان فرما، اور یا اللہ سب میں قبولیت ڈال دے، اور جو ہمارے بزرگ بقید حیات ہیں انہیں صحت عافیت سلامتی دے، ان کے سائے کو تادیر ہم پر باقی فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ہمیں بھی اپنی موت پر اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہم بھی مانگتے عطا فرما، جن شر برائی سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہمارے دعا قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی دیکھو اب واپسی ہے تو سکون کے ساتھ جائیں، دوڑ بھاگ نہ کریں، ایکسیڈنٹ